نحمدہ و نصلی علی رسولہ الکریم۔ یہ ہمارا تربیت الاولاد کورس ہے۔ اس کے اندر یہ باتیں سمجھائی اور پڑھائی جائیں گی کہ اولاد کی تربیت ہم نے کیسے کرنی ہے۔ جہاں تک تو دیکھا گیا ہے کہ ہر والد کی یہ چاہت ہوتی ہے کہ میری اولاد میری فرما بردار بھی ہو، صحیح معنوں میں جس انداز سے جو اچھائیاں اس میں ہونی چاہیے، لیکن اس کے مطابق کتنی ایسی تگدو ہے اور محنتیں ہیں، اس کے اوپر وہ پروگرام زیرو ہوتے ہیں۔ تو جہاں پہ چاہت کا ہونا ضروری ہے، توجہ کا ہونا ضروری ہے، تو وہاں پہ اس بات کو بھی ملحوظ خاطر رکھا جائے وہ تربیت کے کون سے سنہرے اصول ہیں، وہ تربیت کے کون سے ایسے انداز ہو جس کو لے گا تو اس کی تربیت بنے گی۔ اب یہ تو ہو نہیں سکتا کہ انسان لاہور کی گاڑی میں بیٹھ گیا اور سوچ ہی اس کی یہ ہے کہ میں کراچی جا رہا ہوں۔ چاہت تو پوری صرف دل کے اندر سوچ رکھنے سے نہیں ہوتی، آگے بڑھ کے اس نے کچھ نہ کچھ ذرائع بھی اپنانے ہوتے ہیں۔ وہی یہاں پہ بتائے جائیں گے کہ کس انداز سے اولاد صحیح معنوں میں اچھی بن سکتی ہے۔ بعض اوقات والدین کی کچھ کمیاں ہوتی ہیں جس کی بنیاد پہ اولاد اچھی بھی ہو تو وہ بری ہو جاتی ہے۔ کئی ایسے اس کے اندر زبردست قسم کی ایبیلٹیز ہوتی ہیں، لیکن اولاد کے صحیح معنوں میں اس کو اچھا پروان چڑھانے کے لیے یہ بات ضروری ہے کہ والدین خود اچھے ہوں، سمجھدار ہوں۔ میں آپ کے سامنے چند ایک اصول رکھتا ہوں کہ والدین کو کیا کرنا چاہیے کہ جس کی بنیاد پہ اس کی اولاد نیک بھی ہو سکتی ہے، اچھی بھی ہو سکتی ہے، تربیت زبردست بھی ہو سکتی ہے۔ پہلا اصول اولاد کا یہ ہے کہ والدین کا یہ ہے کہ ان والدین کو چاہیے کہ وہ اپنے بچوں کے لیے دعا کریں۔ دعا وہ طریقہ ہے، دعا وہ انداز ہے کہ اے اللہ میں کمزور ہوں، آپ نے مجھے جہاں پہ اولاد عطا کی ہے تو اس میں ایک بہتر بات یہ بھی ہے کہ میں آپ سے دعا مانگتا ہوں کہ اللہ میری اولاد کو آپ نیک کر دو۔ یہ انبیاء علیہ السلام سے طریقہ ثابت، یہ اصحاب پیغمبر سے طریقہ ثابت۔ کیا خوبصورت انداز ہے کہ اللہ میں کمزور ہوں، مجھے آپ راستہ دکھائیے، مجھے آپ بتائیے میں کس انداز سے چلوں، اور میں آپ سے یہ دعا کرتا ہوں کہ میری اولاد کو دنیاوی طریقے سے اور آخرت کے طریقے سے اس کو کامیابی عطا کر۔ تو پہلی بات یہ کہ والدین کو چاہیے کہ وہ اپنے بچوں کے لیے دعا کریں۔ حضرت پیر ذوالفقار احمد نقشبندی دامت برکاتہم ارشاد فرماتے ہیں کہ میں چھوٹا تھا، میرے ایک دو اور بھائی بھی تھے، تو آدھی رات کو میری والدہ اٹھتی تھی اور تہجد پڑھتی تھی۔ اس وقت چھوٹا تھا، سمجھ نہیں آتی تھی کہ یہ آدھی رات کی نماز کو تہجد کہتے ہیں۔ اور پھر اس کے بعد نماز پڑھ کے میری والدہ ہم بچوں کا نام اپنے منہ سے لیا کرتی تھی۔ اب یہ سمجھ نہیں آتی کہ ہم والدہ کیوں لے رہی ہیں، لیکن ایک تربیت کے طور پہ اتنا پتہ تھا کہ والدہ اللہ رب العزت سے کچھ مانگ رہی ہیں، اور اس میں ہمارا نام کا مطلب کیا ہے کہ والدین اولاد کے لیے دعا کر رہے ہیں۔ جب کبھی بھی انسان یہ ظاہر کر دے اللہ کے سامنے اللہ میں کمزور ہوں، مجھ سے نہیں ہو سکتا، آپ میری ہمت بڑھائیے اور آپ میری مدد فرمائیے، تو رب العزت اس کام میں اس بندے کا مددگار ہو جاتا ہے۔ اور جب اللہ کسی کام میں کسی بندے کا مددگار ہو جائے تو نتیجہ تو زبردست طریقے سے نکلے گا ہی نکلے گا۔ حسن بصری رحمۃ اللہ علیہ یہ ایک اللہ والے گزرے ہیں، ان کے علاقے میں ایک ایسا نوجوان تھا جو تمیز سے خالی، تہذیب سے خالی اور اللہ رب العزت سے احکامات سے وہ جاہل۔ اس کی والدہ نے حسن بصری رحمۃ اللہ علیہ کو کئی مرتبہ عرض کی، حضرت میرے بچے کو آپ تنبیہ کیجئے، میرے بچے کو آپ سمجھائیے۔ حسن بصری اللہ والے ہیں، زبردست انداز سے ان کو ترغیب بھی دی ہے، ترہیب بھی دی ہے، اچھے کاموں پہ فوائد بھی بتائے ہیں، لیکن وہ نوجوان اپنا معاملے پر بضد ہے۔ ہوتے ہوتے کئی مرتبہ ایسے ہوا تو وہ نوجوان نہ مانا۔ تو ایک مرتبہ دوپہر کو حسن بصری رحمۃ اللہ علیہ اپنے گھر کو جا رہی ہیں، یہ عورت جو ماں اس بچے کی ہے اس کے پیچھے چلی گئی۔ اے حسن بصری آپ سے عرض ہے کہ ایک آپ آخری مرتبہ آپ میرے بچے کو نصیحت کر دیجیے، اب وہ بیمار بھی ہے۔ تو اس پر حسن بصری رحمۃ اللہ علیہ نے یہ سوچا کہ میرے بہت سارے معاملات ہیں، کئی لوگوں کو میں نے ٹائم دے رکھا ہے، جہاں تک بات اللہ رسول کی ہے تو میں اسے کئی مرتبہ کر چکا ہوں، یہ بات اب پلے اس کے پڑی نہیں رہی، تو اس وجہ سے انہوں نے کہہ دیا کہ میں پھر کبھی آؤں گا، اب تم چلے جاؤ۔ اب یہ والدہ اپنے بچے کے پاس آئی، بیمار ہے، اور وہ بھی اب نہیں پتہ تھا قدرت کو کہ یہ اب اس کا آخری وقت ہے۔ یہ نوجوان ہے، رو کے ماں کو کہتا ہے امی جان مجھے لگ رہا ہے کہ میں اب میری زندگی بس اتنی تھی، اب جسم سے روح جدا ہونے کو ہے، تو اس طرح کرنا جب میں مر جاؤں نا تو مجھے مسلمانوں کے قبرستان میں داخل نہ کرنا، میں بہت گنہگار تھا، میں اللہ کے احکامات کو توڑنے والا تھا، آپ سے یہ گزارش ہے کہ مجھے راستے میں ایسے ہی چھوڑ دینا اور لوگوں کو یہ کہنا کہ اپنے پاؤں سے مجھے روندے، میں اللہ کے بڑا نافرمان ہوں۔ اسی انداز سے بہت ساری باتیں کی،
تو کیا پتہ تھا کہ اللہ رب العزت نے قبول کر لینی تھی؟ ایسی باتوں کو اللہ رب العزت نے بڑا ہی پروٹوکول دینا تھا۔ یہاں سے حسن بصری سوتے ہیں اور ان کے خواب میں اللہ رب العزت کی طرف سے آواز آتی ہے، اے حسن تو ہمارا کیسا بزرگ ہے کہ ہمارا ایک ولی تڑپ بھی رہا ہے اور اس کا آخری بھی وقت ہے، تو یہ کیا معاملہ، تم یہاں پہ سو رہے ہو اور وہاں پہ وہ میری یاد میں تڑپ رہا ہے، تو اس طرح کرنا جب وہ مر جائے تو جنازہ تم نے پڑھا۔ حسن بصری رحمۃ اللہ علیہ نکلتے ہیں اور جیسے یہاں پہ پہنچتے ہیں دیکھتے ہیں کہ وہ فوت ہو چکا ہے۔ تو حسن بصری رحمۃ اللہ علیہ نے فرمایا کہ اے بچے کی والدہ، اس کو کفن بھی ہم دیں گے، اسے دفن بھی ہم کریں گے اور اس کا جنازہ بھی ہم پڑھیں گے۔ تو چند ایک اور اس کی پیچھے وجہ کیا ہے کہ والدہ نے ہاتھ اٹھائے تھے۔ ماں کی دعا بچے کے لیے بڑی کارآمد ہوتی ہے۔ انسان عورت ہے یا مرد ہے، والدین کے طور پہ وہ مایوس ہو جاتا ہے کہ میں نے اسے اتنی ترغیب دی ہے، کچھ نہیں ہو سکا۔ ٹھیک ہے اے انسان، تم نے ایز اے انسان ہونے کی تو پوری کوشش کی ہے، اللہ رب العزت کی مدد کو تو لو۔ جب اللہ کی مدد سامنے آتی ہے تو اللہ رب العزت اس کی دنیا بھی بناتے ہیں، آخرت بھی بناتے ہیں۔ اب یہ بات کہ دعا تو کرنی چاہیے، دعا کون سی کرے؟ کم از کم 2 دعائیں تو والدین کو چاہیے کہ اپنی اولاد کے لیے کرے۔ نمبر 1، اے اللہ میری اولاد کا نیکی پر دل جما دے، اسے برائی بری لگے، اسے اچھائی اچھی لگے۔ اور دوسری دعا، اے اللہ جب کوئی بھی موقع ہو، کسی قسم کا انداز ہو، اس وقت پہ اس بچے کو جس انداز سے ہمیں دعا کرنی چاہیے اور اسے ترغیبی طور پہ جو ہمیں اچھے الفاظ بولنے چاہیے وہ ہماری زبان پہ جاری فرما دیں۔ یہ 2 انداز چلائیں گے، اللہ رب العزت کبھی اولاد کو ضائع نہیں کریں گے۔ یہ دیکھا جاتا ہے کہ والدین کتنے تڑپ رکھنے والے ہیں۔ آج کے اولاد کو ترغیب دینے کے لیے یہ بات ضروری ہے کہ پہلے والدین تو بنے ہوئے ہوں۔ جب والدین کی تربیت ہوگی، یہ بنے ہوئے ہوں گے تو آگے معاملہ چلے گا۔ یہ بات یاد رکھیے گا کہ انسان جب اپنی اولاد کے لیے دعا کرے یا کسی اللہ والوں سے کروائے، اثر پڑتا ہے۔ میں اس کی دلیل بزبان پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم آپ کے سامنے اگر رکھ دوں، حضرت انس ہیں رضی اللہ عنہ، ان کے امی جان بچے ہیں، لے کر نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے پاس آئیں، یا رسول اللہ یہ میرا بیٹا انس ہے، آپ اس کے لیے دعا تو کر دیجئے۔ حضرت انس کے لیے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے رزق کی دعا فرمائی، عمر کی دعا فرمائی، سمجھ کی دعا فرمائی، اولاد کی دعا فرمائی۔ حضرت انس فرماتے ہیں اللہ رب العزت نے مجھے کتنی زیادہ عمر دی، 100 سے اوپر تو ان کے پوتے اور ان کو ملا کے ان کی اولادیں تھیں، اور عمر بھی زبردست قسم کی اعلیٰ۔ انس فرماتے ہیں اللہ رب العزت نے مجھے مال بھی زیادہ عطا کر رکھا تھا۔ اور پھر اس کے بعد حضرت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت انس کے لیے ایک دعا فرمائی تھی، اے اللہ آخر میں، یہ تو دنیا بھلی ہونے کی دعائیں ہیں نا، تو اے اللہ میرے انس کو آخر میں جنت بھی عطا فرمانا۔ جب انس رضی اللہ عنہ بڑی عمر کو پہنچے تھے تو یہ بات دہرا کر رویا کرتے تھے کہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے عمر کے زیادہ، اولاد کے اعلیٰ، مال کی زیادہ ہونے کی دعا کی ہے۔ اس انس نے اپنی آنکھوں سے دیکھا کہ اللہ کے نبی کی دعا اس دنیا میں پوری ہوئی ہے۔ اور ایک آخر میں ہے، وہ یہ ہے کہ اللہ میرے انس کو جنت عطا فرمانا، چونکہ ابھی دنیا ہے، مجھے موت نہیں آئی، اور جب موت کا موقع آئے گا نا تو یقیناً فرشتے جنت والے آئیں گے اور مجھے جنت پہ لے کر جائیں گے۔ یہ کیا چیز ہے؟ یہ سب سے پہلی بات ہے دعا کی۔ جب کبھی بھی انسان دعا کا حصہ اپنے ساتھ رکھتا ہے، بلکہ حدیث پاک میں آتا ہے، اور لوگوں مجھ سے دعا کیا کرو، تم دعا نہیں کرتے میں تم پہ غصہ ہوں گا۔ کیا عجیب بادشاہ! دنیا دار کہتے ہیں یار یہ اس کے پلے میں نہ پڑ جاؤں، یہ مجھے کہیں راستے میں نہ دیکھ لے، کہیں مجھ سے کچھ مانگ نہ لے۔ با اختیار ہوں یا مالدار ہوں، مالداروں کو ڈر ہوتا ہے کہ مجھ سے جو کمزور ہے کہیں مجھ سے ادھار نہ مانگ لے، با اختیاروں کو ڈر ہوتا ہے کہ کہیں مجھ سے اپنا یہ کام نہ نکلوا لے۔ اللہ رب العزت کے پاس مال بھی زیادہ، خزانے اعلیٰ، اللہ رب العزت کے پاس اختیار بھی اعلیٰ، اور اللہ رب العزت ارشاد فرما رہے ہیں ہم انسانوں جیسے نہیں ہیں، مانگو ہم دیں گے، حتیٰ کہ اگر تم نہیں مانگو گے تو ہم ناراض ہوں گے، اور جو تمہاری دعائیں مانگنے پر پوری ہو جاتی ہیں تم اسے دیکھتے ہو تو وہ تو ٹھیک ہے، اور جو تم نے نہیں دیکھی نا وہ ڈپازٹ ہو گئی ہیں آخرت کے لیے، وہ کل قیامت دن آ کے ہم سے لے لیں۔ تو والدین کو چاہیے بچے کے لیے دعا کریں، یہ پہلا اصول۔ دوسرا اصول، نرمی اور شفقت کا معاملہ رکھیں۔ آج کے کتنے ایسے والدین ہیں جو ڈائریکٹ پہلی ہی بات سختی کے لہجے سے کرتے ہیں، اور اس کی وجہ یہ ہے کہ کئی مرتبہ ہم نے کوشش کی ہے، بچہ اچھا نہیں ہوا۔ بھائی یاد رکھنا، جب تمہاری اچھائی پہ، نرمی پہ اچھا نہیں ہوا نا، سختی پہ اچھا نہیں ہوگا، وہ تمہارا ضدی ہو جائے گا، وہ باغی ہو جائے گا، اس کے معاملات بالکل بگڑ جائیں گے۔ پھر اس کے بعد یہ اگر والدین یہ یقین رکھیں کہ میری اولاد میری فرما برداروں کی نہیں ہوگی، اس لیے ان کو چاہیے کہ نرمی سے معاملہ چلائے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی مبارک کو ہم دیکھیں،
چھوٹے سے بچے ہیں، حضرت ابن عباس رضی اللہ عنہما حضرت عباس کے بیٹے ہیں، چچا زاد بھائی ہیں نبی علیہ السلام کے، حضرت میمونہ ان کی خالہ ہیں، نبی علیہ السلام کی زوجہ ہیں۔ وہ رات جس رات میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت میمونہ کے گھر میں گزارنی تھی، حضرت ابن عباس کے دل میں چاہت ہوئی کہ دن کی زندگی تو نبی علیہ السلام کی ہم دیکھتے ہیں، رات کی زندگی کیسے ہوگی؟ تو رات کی زندگی دیکھنے کے لیے ابن عباس رضی اللہ عنہما حضرت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے گھر جو کہ حضرت میمونہ کا ہے تشریف لے آئے۔ آدھی رات ہوئی، یہاں تک تو نبی علیہ السلام بھی سوئے ہوئے تھے، ابن عباس بھی۔ نبی علیہ السلام اٹھے تو حضرت ابن عباس نے کہا کہ میں بھی اٹھوں۔ نبی علیہ السلام کو دیکھا، وضو فرمایا اور آ کے تہجد پڑھی۔ تو یہاں پہ حضرت ابن عباس کو شوق ہوا تو انہوں نے بھی وضو کیا اور آ کر نبی علیہ السلام کے پیچھے لیفٹ سائڈ، دائیں سائڈ پہ کھڑے ہو گئے۔ نبی علیہ السلام نے نماز میں ہی ان کو پیچھے اس طرف سے لے کر رائٹ سائڈ پہ کیا، تو دوبارہ وہ دائیں طرف بائیں طرف ہو گئے۔ تو 3 مرتبہ نماز کی حالت میں یہ ایسا ہوا۔ نبی علیہ السلام نے جب سلام پھیرا، ابن عباس کو کہا، اے ابن عباس، نماز کی حالت میں نے تمہیں محسوس کیا کہ تم الٹی جانب ہو، تمہیں میں نے سیدھی جانب کیا، دوبارہ تم پیچھے ہو گئے، الٹی جانب ہو گئی، اور ایک نہیں 3 مرتبہ تم نے ایسا کیا۔ یہ پوچھا تو غصہ نہیں فرمایا، اور اس پر انہوں نے عرض کیا، یا رسول اللہ، میری چاہت یہ تھی کہ میں آپ کے کافی پیچھے کھڑوں، میں آپ کے بالکل ساتھ نہ ٹھہروں، یہ مجھے ادب کی وجہ سے یہ بات ملحوظ خاطر ہوئی ہے، اس وجہ سے میں الٹی جانب ہو گیا۔ نبی علیہ السلام مسکرائے اور اس پر ان کو دعا دی، اے اللہ اسے قرآن کی تفسیر کا علم عطا کر۔ اور یہی تو وجہ ہے کہ نبی علیہ السلام نے ان کو دعا دی ہے۔ حضرت عمر کا زمانہ ہے، حضرت عمر کے زمانے میں اکابرین صحابہ جہاں پہ سمجھ میں زیادہ، وہاں پہ عمر میں زیادہ افراد حضرت عمر فاروق رضی اللہ عنہ کے قریب بیٹھے ہیں۔ اس پر ابن عباس رضی اللہ عنہ بالکل چھوٹے سے ہیں تو ان کو بھی پاس بٹھایا کرتے ہیں۔ اکابرین صحابہ نے ایک مرتبہ حضرت عمر سے سوال کیا، اے عمر، ہم آپ کے پاس بیٹھتے ہیں، سمجھ آتی ہے، ہم نبی کے ساتھ جنگوں میں موجود، ہم نبی کو مشورے لینے اور دینے میں موجود، ہر تنگی نبی کے ساتھ ہم نے گزاری ہے، داڑھی ہماری سفید ہو چکی ہے، عمر ہماری بڑھ چکی ہے، تمہارے دربار میں ہم بیٹھے سمجھ آتی ہے، یہ تم ابن عباس کو ساتھ بٹھاتے ہو، اس کی کیا وجہ ہے؟ تو حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے یہ جب دیکھا تو اس پر حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے بجائے جواب دینے کے حضرت عبداللہ ابن عباس کی شان کو واضح کرنے کے لیے دوسرا دن جب ہوا کہا یہ جواب دوسرے دن ہوگا۔ اب دوبارہ وہ مجلس لگی، وہ محفل لگی ہے، اس پر حضرت عمر رضی اللہ عنہ نے قرآن پاک 30 پارہ اذا جاء نصر اللہ والفتح ورأیت الناس يدخلون فی دین اللہ افواجا، یہ جو صورت ہے حضرت عمر فاروق نے صحابہ کے سامنے رکھی۔ اس آیت کا مفہوم یہ ہے کہ او لوگو، یہ بات تم واضح طور پہ دیکھ لو، جب اللہ کی مدد آپ پہنچی تھی تم نے اپنی آنکھوں سے دیکھا کہ لوگ فوج در فوج، گروہ در گروہ، پارٹی در پارٹی اسلام میں داخل ہو رہے تھے۔ تو اے پیغمبر جی، اب آپ کا کام یہ ہے کہ آپ صبر کیجئے اور اس کے ساتھ آپ اللہ رب العزت کے استغفار کیجئے۔ تو یہ جب صورت پڑھ کر اکابرین صحابہ کے سامنے عمر نے رکھی ہے تو حضرت عمر رضی اللہ عنہ نے پوچھا، اے اکابرین صحابہ، مجھے ذرا اس آیت سے نکلنے والے مسائل اور اس آیت سے نکلنے والے معاملات چلاؤ اور بتاؤ۔ ایک نے کہا کہ نبی علیہ السلام نے چونکہ سختی صحیح تھی تو اس کی بنیاد پہ اللہ رب العزت نے ان کو دین کے اندر لوگوں کو داخل ہونے کا انداز عطا فرمایا۔ کسی نے کہا کہ جنگیں لڑیں، اللہ رب العزت نے دوبارہ انعام کے طور پہ صحابہ کو اسلام کے اندر لے کر آئے۔ کسی نے کچھ کہا، کسی نے کچھ کہا۔ اس جیسی بات ہے کہ پہلے دور سخت تھا، پھر بعد میں دور نرم ہو گیا۔ پہلے اسلام میں کم بندے تھے، پھر بعد میں اسلام میں زیادہ بندے آ گئے۔ عمر نے کہا یہی تشریح ہے؟ کہا ہاں۔ یہی تفسیر ہے؟ جی ہاں ہاں۔ اس سے علاوہ کوئی اور بات بھی ہے؟ تو کہا نہیں، بس آیت کا ظاہر تو یہی بتا رہا ہے۔ اے عبداللہ ابن عباس، تم بتاؤ اس آیت میں کیا بات ہے؟ کہا اس آیت میں اللہ رب العزت نے نبی علیہ السلام کی اس دنیا سے تشریف آوری، اس دنیا سے دوبارہ رخصت ہو جانے کی بات کی ہے۔ سارے صحابہ حیران۔ آیت تو بتا رہی ہے کہ لوگ اسلام میں داخل ہوئے ہیں، ابن عباس نے یہ کیسے نکتہ چھیڑ دیا؟ اے ابن عباس، یہ تم کیسے کہہ سکتے ہو کہ یہ آیت ہمیں یہ بتا رہی ہے کہ نبی علیہ السلام نے عنقریب ہم سے اٹھ جانا ہے؟ کہا یہ دیکھو نا، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اللہ رب العزت کے میسنجر ہوتے ہیں، مرسل ہوتے ہیں، رسول ہوتے ہیں۔ رسولوں کا کام یہ ہوتا ہے کہ اللہ رب العزت سے لے، قوم کو دے۔ یہ آیت بتا رہی ہے جو جو اللہ نے دیا پیغمبر نے لیا، اور جو پیغمبر نے لیا وہ قوم کو دیا۔ پیغمبر کا یہی کام تھا، ہو گیا؟ جی ہاں ہو گیا۔ جب کام پورا ہو جاتا ہے نا، بندہ واپس آ جایا کرتا ہے۔ سارے صحابہ حیران ہو گئے۔ حضرت عمر نے فرمایا اس وجہ سے اس بچے کو اپنے قریب رکھتا ہوں۔
اسے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی دعا تھی۔ میں نے بات کیا چھیڑی؟ میں نے یہ کہا کہ بڑوں کو اپنے چھوٹوں کے ساتھ شفقت اور نرمی کے ساتھ پیش آنا چاہیے۔ بعض اوقات ہوتا ہے اس نے غلطی کر دی ہے، بعض اوقات ہوتا ہے اس نے اونچ نیچ کر دیا، بھائی بچے ہیں وہ کریں گے، وہ تو ایسے کریں گے۔ کہیں پہ ایسی بات ہو تو چند ایک بندے جب نصیحت کی بات کرتے ہیں تو میں والدین کو یہی نصیحت کرتا ہوں کہ اپنے بچوں کے ساتھ نرمی کے ساتھ پیش آؤ۔ پہلا جواب یہی ہوتا ہے، بھائی وہ غلطیاں جو کرتے ہیں، بھائی بچے ہیں، وہ غلطی نہ کرے تو بچہ کیسے، اور تم سختی کرو تو تم بڑے کیسے؟ تمہارا کام نرمی کرنا ہے سمجھداری سے، اور اس کا کام کیا ہے؟ غلطی کرنا، سدھارنا۔ پھر جب ایک عمر آتی ہے وہ خود سکھانے والا ہوگا، ممبر پہ بیٹھ کے یا پھر اپنی اولاد کو سکھائے گا۔ تو پروان چڑھتی ہے تربیت بھی، جس طرح یہ جسم چڑھتا ہے۔ یہ انداز جب ہوگا نا، دنیا بھی اعلیٰ بنے گی، آخرت بھی اعلیٰ بنے گی۔ وگرنہ پھر یہی چیز ہوگی کہ والدین کی چاہتے تو ہوگی کہ ہماری اولاد زبردست بنے، لیکن کام پورا نہیں ہوگا۔ تو کہتے ہیں کہ جو خیر ہے نا، یہ جو نرمی ہے یہ بڑی بڑی خیر لاتی ہے۔ نبی علیہ السلام ہے، مکہ کی 13 سالہ نبی علیہ السلام کی مستقل تکلیف بھری زندگی تھی۔ تکلیف سہنے کے بعد جب مکہ فتح ہوا، اب ہر ایک آنکھ دیکھ رہی ہے نبی علیہ السلام کو، صحابہ ہیں، تلوار لیے ہوئے ہیں، اب فتح ہو چکا ہے، نبی علیہ السلام فاتح ہیں۔ اب نبی علیہ السلام کا ایک اشارہ ہوگا، مکہ کے تمام بندوں کو مار دیا جائے گا۔ ہر ایک بندہ سوچ رہا ہے کہ ہم نے اس صحابی کے ساتھ زیادتی کی تھی، کوئی سوچ رہا ہے کہ زنیرہ کی آنکھیں چوک پر نکالی گئی تھی، کوئی سوچ رہا ہے کہ بلال کو تپتے ریت پہ لٹایا گیا تھا۔ اس پر نبی علیہ السلام کی ایک انگلی اٹھتی ہے اور فرمایا گیا جاتا ہے کہ لا تثریب علیکم اليوم، آج کے دن تم پہ کوئی سختی نہیں، سب کو معافی ہے۔ حتیٰ کہ ہمارے اس وقت کے دشمن ابو سفیان کے کوئی گھر میں داخل تو امن، حتیٰ کہ اگر کوئی گردن جھکا دے گا ہمارے دشمن کو امن۔ جو انداز ہمارے خلاف نہیں اترے گا، ہم بھی اس کے خلاف نہیں آئیں گے۔ عام معافی کیا نکلا؟ یہی کہ تمام تر لوگ متاثر ہو کر سارے اسلام کے اندر داخل ہو گئے تھے۔ اسلام کفر کو نرمی اسلام کے اندر لا سکتی ہے، تو کیا یہ والدین کی نرمی اولاد کی تربیت نہیں کر سکتی؟ اعلیٰ طریقے سے کر سکتی ہے۔ تیسری بات، مناسب وقت پہ بچے کی تربیت کرنا۔ ایک تو یہ کہ ہر وقت ہم نے اسے بیان کرنا تو وہ بچہ بھی تنگ ہو جائے گا، یا پیو ہر لے تبلیغی تقریر، ایسا ترتیب نہیں۔ اچھی چیز ہونا اور ہے، اور اچھے انداز سے، اچھے وقت پہ، اچھی جگہ پہ، اچھے الفاظ سے پیش کرنا الگ بات ہوتی ہے۔ تو موقع تلاش کریں۔ موقع کے اوپر بچے کی تربیت سونے کی ڈلی جیسی ہے، وہاں پہ ایک تھوڑا سا جملہ بچے کو بچے کا کام کر دے گا۔ اور عام طور پہ گھنٹہ بھی ہم نے تقریر کرنی ہے تو وہ بچہ انتظار میں ہوگا، لحاظ پہ سن رہا ہوگا، کہے گا یار پیوچ کے لیے چپ تھی سے جو وہیں کو کرکٹ کھیلو۔ صحیح ہے؟ تو انداز کیا ہونا چاہیے؟ وقت پہ بات، صحیح انداز سے بات۔ اب میں آپ کے سامنے چند ایک اوقات رکھ دیتا ہوں، وہ کون سے وقت ہیں جس میں والدین کو چاہیے کہ اپنی اولاد کی تربیت کیا کریں۔ حدیث پاک کی صورت میں اگر ہم گہرائی میں اترے نا، پہلا وقت سفر کا ہے۔ جب باپ ہے بیٹے کو سفر پہ لے کر جا رہا ہے نا، سفر کا وہ خوبصورت لمحہ ہوتا ہے جب بچہ اپنے ذہن کو کھول چکا ہوتا ہے، دیکھ رہا ہوتا ہے ہر ایک چیز کو، کیونکہ وہ علاقے سے نکل چکا ہے، گھر سے نکل چکا ہے، اب وہ باہر جا رہا ہے، روز کی روٹین سے ہٹ کے آج کی بات نہیں ہے، اپنے ذہن کو وہ کھول چکا ہوتا ہے۔ بلکہ وہ ہم دیکھیں تو بچے سفر میں سوال ہی کرتے ہیں، ایسے کیوں ہے، ایسا کیوں ہے، وہ کیوں ہے، ایسا کیوں نہیں ہے، جیسی باتیں۔ اور یہ چیز ہمیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے بھی ملتی ہے۔ حدیث پاک میں آتا ہے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم سواری پہ سوار ہیں، جانور پہ سوار ہیں، پیچھے ان کے ایک صحابی بھی بیٹھے ہیں۔ نبی علیہ السلام نے ان کو پکارا، اور وہ کون؟ وہی ابن عباس رضی اللہ عنہ، ابھی جن کی میں بات کر چکا ہوں۔ تو ابن عباس، نبی علیہ السلام نے بڑے خوبصورت اور پیار کے انداز اور لہجہ بڑا ہی نرم کر کے ارشاد فرمایا، اے ابن عباس تمہیں کام کی بات نہ بتاؤں؟ میرے ماں باپ آپ پہ قربان ہوں، یا صلی اللہ ضرور ارشاد فرمائیے۔ نبی علیہ السلام نے ارشاد فرمایا، تو اللہ کی حفاظت کر، اللہ تیری حفاظت کرے گا۔ اب اللہ کی حفاظت کرنے کا کیا مطلب ہے؟ اللہ کا تو کوئی دشمن نہیں، اور اگر اللہ کا کوئی دشمن ہے تو اللہ کا کوئی دشمن اللہ کو کچھ بگاڑ ہی نہیں سکتا۔ اس حدیث کا مطلب یہ ہے کہ اے ابن عباس، زندگی کے ہر لمحے میں تو اللہ کے احکامات کی پابندی کر، تو اللہ رب العزت تیری پابندی کر، تیری حفاظت کرے گا۔ تو یہ سفر کا موقع ہے، نبی علیہ السلام نے خوبصورت طریقے سے ان کو ارشاد فرما دیا۔ اب دوسرا انداز کیا ہے کہ اللہ رب العزت کو حفاظت میں رکھ، حفاظت کر اللہ رب العزت کی۔ مطلب یہ ہے کہ اپنے ہر وقت میں اللہ رب العزت کو دھیان میں رکھو۔ جب اللہ کو تم دھیان میں رکھو گے، عرشوں پہ تمہارا چرچا ہوگا۔ ممکن ہے دنیا تمہاری ایک گمنامی جیسا انداز ہوگا، دوسرا بندہ نہیں جانے گا، یار اس کا نام کیا ہے پتہ نہیں، یار کہاں رہتا ہے پتہ نہیں، لیکن فرشتے جانتے ہوں گے۔ کس انداز سے؟ جب اللہ رب العزت کے ساتھ یاری لگے گی نا، تو اللہ کے پیاروں کے ساتھ
شناخت ہو جائے گی، یہ انداز ہوتا ہے۔ تو کیا نرم مزاجی، اور تیسرا اصول کیا کہ مناسب وقت پہ صحیح بات کا انتظار، پھر صحیح بات کر دینا۔ دوسرا وقت وہ ہے سونے کا وقت۔ سونے کے وقت میں بچہ ایک موڈ میں ہوتا ہے، کچھ باتیں پوچھنے، کچھ باتیں بتانے کے موڈ میں ہوتا ہے، اور جن ماؤں کی تربیت نہیں ہوتی نا، وہ اونٹ پٹاں کی کہانیاں سنا کے اسے سلا دیتے ہیں، ڈرا دھمکا کے سلا دیتے ہیں۔ بھائی بچہ آج تمہارے ایک ایک لفظ کو لینے کو قبول کر رہا ہے۔ ہم ذرا اپنے ہی بچپن میں کھو جائیں نا، بڑے کی ایک چھوٹی سی بات ہوتی تھی نا، ہم اپنے ذہن میں اسے بڑے انداز سے دیکھتے تھے، اس کی پوری کہانی ذہن کے اندر لاتے تھے اور اسے امیجن کرتے تھے اور اس کے اثر لیتے تھے۔ آج وہی بچہ ہماری عمر میں ہے۔ اگر ہم نے آج اس عمر میں صحیح معنوں میں توجہ دے کر تربیت کر دی، بات بن جائے گی۔ ہمارے فیصل آباد مدرسے میں سید انور صاحب جو کرکٹر تھے تشریف لے کر آئے، کہا کہ اللہ نے مجھے آدھی دنیا کرکٹ کی نسبت سے اور باقی بچی ہوئی آدھی دنیا اللہ رب العزت نے تبلیغ کے ذریعے سے پھرائی ہے۔ تو گویا میں پوری دنیا گھوم چکا ہوں۔ پوری دنیا گھومنے کے بعد میں بہت سارے نتیجوں میں نکلا۔ اس نے الگ الگ اپنے سفر بتائے، جس میں ایک سفر اسرائیل کا بتایا۔ وہاں پہ میں گیا، اس میں انہوں نے کہا کہ یہودیت اپنی اولاد میں ٹین ایج تک کوئی دنیاوی معاملہ نہیں چلاتی، صرف اس میں محبت ڈالتی ہے، مذہب۔ اور ہمارا میڈیا ہمارے بچوں کو ہمارے ہی مذہب سے بیزار کرتا ہے، ہمارے ہی مذہب سے بیزار کرتا ہے۔ کیا یہ جو داڑھی ہے یہ دہشت گردی کی علامت، مدارس جہالت کی یونیورسٹی ہیں، کیا عجیب منظر۔ اور انہوں نے کہا ہے کہ وہ اپنے بچوں کو مذہب کی شناخت سکھاتے ہیں، مذہب سے پیار سکھاتے ہیں، مذہب اپنا کر فخر سکھاتے ہیں۔ اور ہمارے یہاں ہمارے خود کے بڑے کہہ رہے ہوتے یار مدرسے میں جا کر کرو گے کیا؟ یہی جسم جب فیصل آباد مدرسے جانے لگا تھا تو 10-15 تانے سن چکا تھا، جن میں ایک یہ تھا کہ کھاؤ گے کہاں سے؟ جب بن کے آ گئے تو پھر تانے سنتے یار مولی کھاتے زیادہ ہے، ایک جگہ پہ تو رہو، جب کھاتے زیادہ ہیں تو اللہ دے گا کہاں سے، یہ تو نہیں بنتا، اور اگر اللہ دے گا کہاں سے تو پھر زیادہ کھاتے ہیں، یہ تانا تو نہ دو۔ تو یہ ساری کی ساری ہوائی باتیں ہوتی ہیں ابتدا اس انداز سے۔ تو اس لیے چاہیے کہ جب تربیت بنی ہوئی ہوتی ہے نا، تربیت ہو چکی ہوتی ہے بڑوں کی، تو ان کے لیے اپنے بچوں کی تربیت کرنا آسان ہوتا ہے۔ اس لیے تیسرا وقت جس وقت میں والدین کو چاہیے کہ اپنے بچوں کے ساتھ صحیح مناسب بات سے وہ مسئلہ حل کر سکتے ہیں، وہ ہے کھانے کا وقت۔ حدیث پاک میں آتا ہے ایک صحابی رسول ہے، چھوٹا بچہ ہے، سامنے پلیٹ پڑی ہے کھانے کی، تو کبھی وہ دائیں ہاتھ سے نہیں الٹے ہاتھ سے وہ کھا رہے ہیں، بائیں ہاتھ سے، اور بغیر بسم اللہ کے کھایا، اور پلیٹ کے کسی نہ کسی جگہ پہ وہ ہاتھ پھیر رہے تھے۔ نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے یہ انداز دیکھا تو چند ایک آداب ارشاد فرمائے۔ نمبر 1 بسم اللہ پڑھ کے کھاؤ، نمبر 2 اپنے دائیں ہاتھ سے کھاؤ، نمبر 3 اپنے سامنے سے کھاؤ اگرچہ دوسرا نہ بھی بیٹھا ہو۔ 3 باتیں کھانے میں بتا دی، کس وقت؟ بطور کھانا، جب بھوک لگی اس وقت۔ تو اس وقت بھی تربیت کا اعلیٰ انداز ہے۔ ہمارے یہاں ایک بات مشہور ہے کہ کھانے کے وقت بالکل چپ چاپ، بھائی کوئی ہمارے پاس بیمار نہیں سویا ہوگا کہ ہمارے بولنے سے اٹھ جائے گا۔ یہ بھی آداب میں سے ہے کہ کھانے کے وقت انسان بولے، اور یہ حدیث پاک میں ہے، مسلم کی روایت ہے، آقا علیہ الصلوۃ والسلام سے یہ بات ثابت ہے۔ تو میں بعض اوقات حیران ہوتا ہوں کہ چند ایک قوم میں ایسی باتیں جو دین نہیں ہیں، اس کو قوم اتنی مضبوطی سے لے کر چلے گی، اپنی اولاد میں بھی چلائے گی کہ نہ پوچھیے، اور دوسری طرف دین ہے اس کو چھوڑ بیٹھیں گے، دوسری طرف دین ہے اس کو چلو اللہ خیر کرے سے کچھ نہیں۔ یہ ایک معاملات ہیں اور اس کے اوپر توجہ نہیں ہے۔ تو یہ، اور چوتھا وقت ہے بیماری کا۔ بیماری کے وقت بھی بہترین تربیت ہو سکتی ہے۔ میں آپ کو ایک حدیث پاک سناؤں، مسند امام اعظم کی روایت ہے۔ اللہ کے پاک پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم، ایک یہودی بچہ تھا، نبی علیہ السلام کے پاس آیا جایا کرتا تھا۔ کچھ دن ہوئے تو وہ بچہ آنا جانا چھوڑ دیا گیا، تو نبی علیہ السلام اس یہودی کے گھر میں گئے۔ کیا شفقت کا انداز ہے! نبی علیہ السلام کی جب انتقال کا وقت تھا نا، آخری وقت، علماء لکھتے ہیں نبی علیہ السلام شہید بھی ہیں۔ کیسے؟ خیبر کے موقع پہ جنہوں نے نبی علیہ السلام کو بکری میں بھون کر جو زہر دیا تھا نا، وہ یہودی عورت زینب نامی تھی۔ تو نبی علیہ السلام ان کے پاس گئے، ان کے گھر گئے۔ نبی علیہ السلام نے اس بچے کی بیماری میں اس بچے کو دیکھا اور حالت محسوس کر لی، تو ارشاد فرمایا بچے کلمہ پڑھتے ہو، مسلمان ہوتے ہو؟ تو سوالی بھرے لہجے میں اس بچے نے اپنے یہودی باپ کو دیکھا، تو یہودی نے کہا ابو القاسم صلی اللہ علیہ وسلم جو کہتے ہیں وہی کرو۔ یہاں سے اس بچے نے کلمہ پڑھا اور یہاں سے جسم سے روح جدا ہو۔ ایک وقت ہے اور ایک تربیت ہے، کیا خوبصورت نتیجہ نکلا ہے۔
تو اس انداز سے انسان اگر سمجھداری کی بنیاد پہ چلے نا، اللہ دنیا بھی بناتا ہے، اللہ آخرت بھی بناتا ہے۔ چوتھا اصول بطور تربیت بچے کا وہ یہ ہے کہ والدین کو چاہیے بچے کی سطح پہ اتر کے اس سے بات کریں۔ ہم بعض اوقات اپنی قابلیت کی بنیاد پہ بولتے ہیں، 4 انگریزی کے الفاظ ہم نے بول لینے، اس کی سمجھ میں نہیں آنے، اگرچہ وہ بچہ انتظار میں ہے کہ ابو جان کچھ کہیں گے تو میں سنوں گا، ابو جان کچھ کہیں گے تو میں مانوں گا، ابو جو ہوں انگریز بڑا کھڑا تو ان کو کیا سمجھ آسی؟ تو اس وجہ سے بچے کو، والدین کو چاہیے اس انداز سے بولے کہ بچے کے لہجے میں اترے، بچے کے انداز میں بولے، بچے کو مثالوں سے سمجھائے، کسی گیم کی، کسی فٹ بال کی، کسی گیند کی، اس انداز سے سکھائے، یا بچہ جس چیز کو وہ بڑے خوبصورت زبردست انداز سے اچھا سمجھتا ہے، اس کے قریب ہے، جس چیز سے متاثر ہے اس چیز سے سکھائے۔ میرے گھر میں ایک میرے پورے خاندان کی دعوت تھی، تو ان میں چند ایک بچے بھی آئے ہوئے تھے، تو ان میں اب پورا دسترخوان لگا ہوا ہے، ہر ایک بندہ کھا رہا ہے، بڑے کھا رہے ہیں، بچے کھیل رہے ہیں۔ تو بچے کی ایک والدہ نے کہا بیٹا اور کھاؤ، بچہ نہیں کھا رہا، بچہ نہیں کھیل رہا، بچہ بلکہ کھیل رہا ہے، کھا نہیں رہا۔ پھر ماں نے کہا، پھر چوتھی مرتبہ ماں نے کہا، 5ویں پہ غصہ۔ میں نے کہا ایک منٹ، اس مسئلے کا حل میرے پاس ہے۔ اور بعض اوقات گھر میں یہ بات بھی ہوتی رہتی ہے کہ چونکہ میں اپنے خاندان سے ہٹ کے ہوں، ایک الحمدللہ میں اپنے خاندان میں پہلا مولوی ہوں، تو بعض اوقات وہ کہتے ہیں کہ مولوی پڑھ کے تحقیق کیتا ہے تو وغیرہ ایسی باتیں۔ تو یہاں پہ میں نے ایک خوبصورت موقع جانا اپنی بات کرنے کا۔ میں نے کہا اس بچے کو نوالا کھلانا میرا کام ہے، تو پھر یہ نعرہ لگے گا کہ علماء زندہ باد، مدارس کی محنت زندہ باد۔ تو حیران، میں نے کہا یہ اگر آپ کہہ لو تو یہ بچے کو کھلانا میرا کام ہے۔ تو چونکہ میں بچے کو جانتا تھا، جب وہ اپنے علاقے میں، جہاں اپنے گھر میں پیدا ہوا، تو اس وقت اس کا گھر بن رہا تھا، اور کبھی ڈمپر آ رہے ہیں، کبھی کوئی ٹریکٹر آ رہا ہے، کوئی کسی چیز کا، ریت کا اور اینٹوں وغیرہ کا، تو کبھی جا رہے ہیں۔ تو بچپن سے اس نے ٹریکٹر کو آتے اور جاتے، ڈمپر کو آتے اور جاتے دیکھا، تو اس کے ذہن میں وہی بیٹھ گئے۔ تو جو بھی چیز تھی وہ ہر ایک چیز کو ڈمپر بنا کے، تکی پہ بھی بیٹھا تو ڈمپر بنا لیا، بھئی یہ میرا ٹرک ہے۔ تو میں نے کہا بچے ادھر آؤ، کیا کر رہے ہو؟ کہا یہ میں بیٹھا ہوں۔ میں نے کہا یار بچے اس طرح ہے کہ آپ جو جس ڈمپر پہ بیٹھے ہو تو بغیر ڈمپر تو بغیر پیٹرول کے نہیں چلتا۔ کہا انکل یہ تو بات ہے۔ تو میں نے کہا ادھر آؤ، یہ پیٹرول لو، یہ ڈالو اور پھر اس کے بعد چلاؤ تو چلے گا۔ میرے 2 الفاظوں پہ اس نے نوالا منہ میں لیا اور چبایا، اور زبردست قسم کی روٹی بھی کھلائی۔ میں نے کہا یہ میں نے کہاں سے سیکھا ہے؟ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی سے سیکھا ہے۔ عقل کے مطابق بات کرو۔ آقا فرماتے ہیں کلم الناس علی قدر عقولہم، جس کی جتنی صلاحیت اور سمجھ ہے اسے اتنی صلاحیت اور سمجھ سے سمجھاؤ، وگرنہ زیادہ قابلیت کا اظہار تو ہو جائے گا ہمارا، لیکن ہمارا مقصد پورا نہیں ہوگا کہ بچہ سمجھا یا نہیں۔ اسی وجہ سے اس انداز کو لینا چاہیے، اس انداز کو پرکھنا چاہیے۔ جب یہ انداز ہم میں آئے گا نا، مزیدار قسم کے معاملہ چل جائے گا۔ میں اپنے مدرسے میں تھا کندیاں، وہاں پہ زیادہ تر جو طلباء تھے وہ دیہاتی تھے، تو میں اپنے گھر سے کوفتوں کا سالن لے کر گیا تھا۔ تو اب وہ میں گرم کر رہا ہوں، تو 7 دیہاتی بندہ وہ بھی اپنا سالن گرم کر رہا ہے۔ تو الحمدللہ مدرسے سے ملتا تھا، لیکن یہ کہ اپنا اسٹائل تو پھر اپنا ہے نا۔ تو چونکہ چھٹیوں کے قریب ہم گئے تھے تو گھر سے سالن لے کر گئے تھے۔ اب میں اسے گرم کرنے لگا تو ساتھ والا ساتھی بالکل یوں برتن کے قریب ہو کر کہنے لگا قریش صاحب ایک ایشے۔ اب میں نے اسے ڈائریکٹ کوفتوں کا سالن نہیں کہا، میں ایک مائکرو سیکنڈ میں نے سمجھا۔ میں نے کہا یار جو چیز یہ دیکھ کے نہیں سمجھا تو سن کے کیا سمجھے گا؟ دیکھنے کی صلاحیت اعلیٰ ہوتی ہے ایز کمپیئر ٹو سننا۔ تو میں نے اسے کہا کہ اسے اس انداز سے انسان سمجھے، کیونکہ وہاں علاقے میں کوفتے نہیں چلتے تھے، لیکن کباب سے وہ جانتے، کباب سے وہ عادی تھے، وہ متعارف تھے۔ تو میں نے اسے کہا، میں نے کہا یار یہ گول کباب ہے۔ کہا اچھا ٹھیک ٹھیک، حالانکہ کوفتہ گول ہوتا ہے، کباب لمبا ہوتا ہے۔ تو میں نے اس کو اس کی عقل کے مطابق سمجھایا۔ تو یہ نقطہ کہ بچوں کو اس کی صلاحیت اور عقل کے مطابق، اور باپ بہتر سمجھتا ہے میرا بچہ کس چیز سے متاثر ہے، پہلے وہ کہانی سنا لی جائے، پھر سن لی جائے، پھر اس کے بعد زبردست طریقے کی ایک چھوٹا سا جملہ تربیت والا، پھر دیکھو بچہ کہاں سے کہاں بنتا ہے، اس انداز سے بنے گا۔ میں فیصل آباد میں تھا، تو وہاں پہ ایک سوٹڈ بوٹڈ 3 پیس سوٹ میں ایک بندہ آ گیا۔ کہا آپ کہاں پڑھتے ہیں؟ ہم باہر نکلے ہوئے تھے، عصر کا وقت ہمارا تھوڑا کھیل کود کا ہوتا ہے، تو میرے ساتھی کہنے لگے مدرسے، تو میں نے اس کا بازو پکڑ لیا، تو میں آگے ہوا، میں نے کہا جی ہم اسلامک یونیورسٹی میں پڑھتے ہیں۔ کہا اچھا، تو کہا آپ کون سی کلاس میں ہیں؟ تو ساتھ والے نے کہا رابعہ میں۔ اب رابعہ، میں نے اسے کہا، میں نے کہا سادے بندے ہو آپ، اس کی حیات دیکھ رہے ہو، رابعہ کیا؟ یہ ہمارے مدرسے کی 4th ایئر کو رابعہ کہتے ہیں، تو یہ سمجھے گا کہ رابعہ میں پڑھتے شاید کسی عورت ہے اور اس کے گھر میں پڑھتے ہیں۔ تو اس پہ میں نے اسے کہا کہ میں نے کہا ہم 4th ایئر میں پڑھتے ہیں، عالم بننے کے 8 سالوں کا کورس ہے اور اس میں ہم 4th۔ کہا اچھا ٹھیک ٹھیک، میرے 2 جملے وہ سمجھ گیا۔ کیا چیز؟ نبی علیہ السلام سے صرف ہم نے باتیں سن کر سبحان اللہ تو نہیں کہنا نا، مسئلے کا حل تو کرنا ہے۔ مسئلے کا حل یہی کہ نبی علیہ السلام نے جیسے کیا ہے
جس انداز سے کیا ہے، جس طریقے سے کیا ہے، وہ میرے لیے سنت ہے. میرے لیے رات دن بنا دے گی میری سنت نبی کی، میرے لیے میرے مسئلوں کا حل بنا دے گی. اور آج قوم واقف ہی نہیں ہے. کوئی لے رہا ہے تو اس انداز سے لے رہا ہے کہ بس سبحان اللہ اور ماشاء اللہ، کوئی پتہ نہیں. اور کوئی نہیں لے رہا ہے تو وہ کہہ رہا ہے کہ جہالت کی یونیورسٹیاں یار چھوڑو، کیا کریں گے. کتنے مسئلوں کا حل، اور دنیاوی مسئلوں کا حل یہاں سے نکل رہا ہے. تو یہ بچوں کی تربیت تو چھوٹی سی بات ہے، اس لیے ان چیزوں کو لینا چاہیے، ان چیزوں کو سمجھنا چاہیے. میں آپ کے سامنے اب میں یہ جو کہہ رہا ہوں کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ عقل کے مطابق بات کرو، عقل کے مطابق کس انداز سے بات. آپ صلی اللہ علیہ وسلم ایک ایسے علاقے میں ہیں جہاں پہ بالکل شرک ہی شرک ہے، شرک کا دور ہے. جس طرح آج کا ہندوستان، وہاں پہ توحید بڑی سخت ہے بھائی. گائے ذبح کرنے پر لوگوں کو ذبح کر دیا جاتا ہے. کیوں؟ یہ ہمارا خدا ہے. اس انداز کو ذرا ہم اپنے قریب لے کر آئیں، سوچیں. اور یہی انداز نبی علیہ السلام کا مکے میں ہے. اس پہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے توحید کی دعوت دی. تمام کو چڑ ہو گئے، ضدی ہو گئے، دشمن ہو گئے. ابو طالب کے پاس آئے اور نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے بارے میں آ کے کہا کہ تمہارا بھتیجا پتہ نہیں کیا کیا باتیں کرتے ہیں، ہماری عقل میں نہیں آتی. ہم تو وہ کام کریں گے جس پر ہم نے اپنے باپ دادا کو پایا، اور باپ دادا ہمارا مشرک تھے، وہ مشرک تھے تو ہم بھی مشرک ہوں گے. تو اس پر ابو طالب صاحب نے ان کو کہا کہ اس طرح. تو انہوں نے کہا کہ آپ ہماری آپس میں میٹنگ کرائیں. میٹنگ ہو گئی. یہاں پہ ابو طالب ثالث ہیں، جج ہیں. یہاں سے کفار مکہ ہیں، یہاں سے نبی علیہ السلام ہیں. کفار مکہ نے کہا اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم، آپ یہ کیا انداز کی نئی بات کو لے کر چلے ہیں جس کو ہم اپنے والدین، اپنے آباء و اجداد کو بھی اس مذہب پہ نہیں پاتے. آپ توحید کی بات کرتے ہو، ہم شرک پسند ہیں. تو اگر آپ چاہتے ہو خوبصورت لڑکی تو مکے کی شہزادی آپ کے نکاح میں، اور اگر آپ چاہتے ہو سردار تو آج سے آپ ہمارے سردار بڑے ہو گئے. اور اگر آپ چاہتے ہو مال تو کائنات کا سونا ایک طرف، اور آپ کو جتنا ہم سے ہو سکے گا سارا کا سارا سونا جمع کر کے دے دیں گے، لیکن یہ توحید کی دعوت نہ دو، یہ ہمیں لگتی ہے. نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے اس پہ کیا ارشاد فرمایا؟ آقا نے ایک ارشاد فرمایا کہ دیکھو میں ایک ایسی دعوت لے کر آیا ہوں، آگے ابو جہل جیسے لوگ بیٹھے ہیں. میں ایک ایسی دعوت، اب نبی علیہ السلام کا جواب سنیے گا، کس کو کر رہے ہیں، کیا انداز کر رہے ہیں. نبی علیہ السلام نے ارشاد فرمایا کہ دیکھو بات سیدھی سی ہے، میں ایک ایسی دعوت لے کر آیا ہوں، اگر تم میری دعوت کو قبول کر لو، عرب تو عرب، عجم میں بھی بادشاہی تمہاری ہوگی. علماء لکھتے ہیں قرآن نے بتایا ہے کہ بشیرن و نذیرا، نبی علیہ الصلوۃ والسلام خوشخبری سنانے والے تھے جنت کی، نبی علیہ الصلوۃ والسلام جہنم سے ڈرانے والے تھے. اور یہاں پہ تو بہتر موقع تھا کہ سرداران مکہ بیٹھے ہیں، ان سے بات کر لی جاتی بشیر بن کے، ان سے بات کر لی جاتی نذیر بن کے، ان کو بتایا جاتا جنت میں مزے، ان کو سمجھایا جاتا کہ جہنم میں آگ. لیکن نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے آخرت کی بات کی ہی نہیں ہے. علماء اس کا جواب دیتے ہیں کہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے اس وقت اپنے منصب کو دیکھ کر بات نہیں کی، اگلوں کی عقل اور اگلوں کی حیثیت رکھ کے بات کی. وہ لالچی تھے، دنیا دار تھے، اور دنیا داری یا تو اختیار چاہتی ہے، یا تو فیمنس چاہتی ہے، یا تو مال چاہتی ہے. نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے ان کی عقل کے مطابق بات کی اور ان کی عقل میں آئی. اگرچہ انکار کی الگ بات ہے ضد کی بنیاد پہ، لیکن اس سے سمجھ آیا کہ اگلوں سے اس کی عقل کے مطابق بات کی جائے. اب بڑا بڑے سے عقل کے مطابق بات کرے، بات سمجھ جاتا ہے، تو چھوٹا بھی ایسے ہے. بڑے کو چھوٹے سے بات کرنے کے لیے اس کی عمر میں اترنا. پھر فوائد دیکھو، ضد کیا چیز ہوتی ہے؟ بچہ چھوڑ دے گا، وہ اپنا ہمیں دوست بنا لے گا. وہ دیکھے گا کہ ایک بچہ وہ ہے جو داڑھی والا ہے اور ایک میں بچہ ہوں جو بغیر داڑھی والا ہے، تو عمر کا فرق چھوڑ دے گا. وہ جو ایک آپس میں پردہ ہوتا ہے نا، وہ ہٹا دے گا، وہ ہمیں دوست سمجھے گا. اور پھر باہر کی بات گھر میں باپ کو بتانا بچے کے لیے آسان ہے. اور اسی سے مسئلے الجھتے ہیں نا کہ بچہ میری کس کمیونٹی میں ہے، مسئلہ حل ہو جائے گا. اس وجہ سے اس چیزوں کو جاننا چاہیے. میں آپ کے سامنے ایک بات رکھوں، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ کو بھیجا غزوہ بدر کے موقع پر کہ جا کر ذرا ان سے پوچھ کر آؤ یا دیکھ کر آؤ، اندازہ لگا کر آؤ کہ کفار کی تعداد کتنی ہے. حضرت علی المرتضیٰ گئے اور ایک بندے کو پکڑ لیا اور اس کو مارتے جا رہے ہیں. وہ کہہ رہا ہے بھائی مجھے نہیں پتہ کہ ان کی تعداد کتنی ہے. حضرت علی المرتضیٰ نے دوبارہ بھی مارا اور لے کر آئے، تو اس پر اس نے کوئی جھوٹ کی تعداد بتا دی. تو نبی علیہ الصلوۃ والسلام نماز میں تھے، سلام پھیرا کہ علی کمال کی بات ہے، جب تک وہ سچ بول رہا تھا تو تم بھی مار رہے تھے، جب اس نے جھوٹ بولا تو تم نے بھی تسلی کر لی. تو کہا ادھر آؤ، میرے قریب آؤ، جسے مارا تعلیم، ادھر آؤ جی بتاؤ کہ وہ جو کفار ہیں مکہ سے آئے ہوئے ہیں مدینہ والوں سے لڑنے کے لیے، یہ بتاؤ کہ وہ دن میں اندازاً کتنے اونٹ ذبح کرتے ہیں. تو اس نے کہا اندازاً 9 سے 10. کہا ایک اونٹ 100 پہ کافی ہے، اس کا مطلب کہ 1000 کے قریب ہوں گے. کہا نبی علیہ السلام کے ساتھ. تو ایک سمجھ کی بنیاد پہ کتنے مسئلے حل ہو جاتے ہیں. اس انداز کو اگر ہم لے لیں نا، کتنے مسئلے حل ہو جائیں گے. اور 5واں اصول، والدین کا اولاد کے ساتھ بات واضح کرنی چاہیے. بعض اوقات ایسے ہوتے ہیں کہ یہ کتنی مرتبہ میں نے اپنے قریب دیکھا ہے، کہیں میں مجلس میں بیٹھا ہوں،
وہ ابو جان مجھ سے بات کر رہے ہیں اور بیٹا آیا ہے تو ایک بات کی ابو جان نے، تو بیٹا ایسے کر لو، ابو کیوں؟ اب میں نہ اب یہ کر چبگال ختم، بھائی یہ طریقہ ہی نہیں ہے، انداز ایسے ہوتا ہی نہیں ہے۔ انداز یہ ہے کہ بات بتاؤ، جو بات ہے اس کا فائدہ بتاؤ، اگر چھوڑ دو تو اس کا چھوڑنے کا نقصان سمجھاؤ۔ اس انداز سے اگر انسان بات چلے گا نا تو فائدہ ہوگا۔ پھر بچہ باپ کی بات ماننے کی وجہ سے کام نہیں کرے گا، عقل کی اوپر اترنے کی وجہ سے بات کرے گا۔ میں آپ کو اس کو قرآنی انداز سے سمجھاؤں۔ حضرت یوسف علیہ السلام ہیں، نبی ہیں، بیٹے ہیں۔ حضرت یعقوب علیہ السلام ہیں، باپ ہیں، نبی ہیں۔ جس طرح اسماعیل و ابراہیم دونوں باپ بیٹے ہیں، دونوں نبی ہیں، تو یوسف و یعقوب علیہم الصلاۃ والسلام یہ باپ بیٹے ہیں، دونوں نبی ہیں۔ یوسف علیہ الصلاۃ والسلام نے خواب دیکھا 11 ستارے ہیں، ایک چاند ہے، ایک سورج ہے، رأیتہم لی ساجدین، یہ مجھے سجدہ کر رہے ہیں۔ تو حضرت یوسف علیہ الصلاۃ والسلام نے اپنے باپ حضرت یعقوب علیہ الصلاۃ والسلام کو زبردست طریقہ کا یہ خواب سنایا۔ اب اس پر نبی حضرت یعقوب علیہ السلام نے حضرت یوسف علیہ الصلاۃ والسلام کو ارشاد فرمایا کہ لا تقصص رؤیاک علی اخوتک، اے بیٹے یوسف یہ خواب جو تم نے مجھے سنایا ہے اپنے بھائیوں کو نہ سنانا۔ اب یہ حضرت یوسف علیہ السلام کو خواب سنا، خواب کا کام بتایا کہ بھائیوں کو نہ بتانا۔ دوسرے انداز میں وجہ بتائی، فَيَكِيدُوا لَكَ كَيْدًا، وہ کہیں تمہارے ساتھ کوئی چھیڑ خانی نہ کر لیں، کہیں وہ تمہارے ساتھ مکر فریب کا کھاتا نہ چلا لیں، یہ خواب اعلیٰ ہے، وہ کہیں تمہیں نقصان نہ پہنچائیں۔ اب کیا خوبصورت بات ہے، حضرت یعقوب علیہ السلام نے بیٹے کو قریب بھی کیا، پیار سے سمجھایا بھی صحیح اور ساتھ بتایا بھی صحیح، کام یہ کرنا ہے اور اس کام کے کرنے کی وجہ یہ ہے۔ اچھا پھر اگر بیٹے کے دل میں بھائیوں کی برائی آتی تو اس پر حضرت یعقوب علیہ السلام نے آگے آیت میں یہ ارشاد فرما دیا کہ شیطان بڑا ظالم ہے، یعنی تم اپنے بھائیوں کے بارے میں ذہن میں برائی نہ لانا، شیطان ہے، کسی کو بہکا سکتا ہے، معاملہ خراب ہو سکتا ہے۔ کیا خوبصورت اللہ ہے۔ تو اگر اس انداز سے انسان معاملے کو چلائے گا تو بات واضح ہو جائے گی۔ حضرت اسماعیل علیہ السلام نے جیسے خواب دیکھا تھا، بلکہ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے، یہاں پہ بیٹے یوسف نے خواب دیکھا تو وہاں پہ باپ ابراہیم نے خواب دیکھا تھا علیہ السلام کہ انی ارا فی المنام انی اذبح، اے بیٹے اسماعیل میں تمہیں دیکھ رہا ہوں کہ خواب میں ذبح کر رہا ہوں، فانظر ماذا ترى، اب تم کیا کہتے ہو؟ اس پر بیٹے نے بھی واضح طور پہ بات عرض کر دی کہ افعل ما تؤمر ستجدنی ان شاء اللہ من الصابرین، کریے جو اللہ کا حکم ہے۔ تو بات واضح ہونی چاہیے۔ حضرت انس ہیں رضی اللہ عنہ، نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا کہ اے بیٹے انس میں تمہیں اپنی ایک عظیم الشان سنت نہ بتاؤں؟ جی یا رسول اللہ ضرور بتائیے۔ فرمایا دن ہو یا رات ہو، سردی ہو یا گرمی ہو، میں یہ میری طرف سے اضافہ ہے، اپنے دل میں رائی برابر بھی کسی کے بارے میں برائی نہ رکھنا، سینہ کینے سے صاف رکھنا، یہ میری عظیم الشان سنت ہے، اور اس پہ جو عمل کرے گا ڈائریکٹ جنت جائے گا۔ کیا خوبصورت کام بتایا، کام کا انداز بتایا، کام کا طریقہ بتایا اور کام کا فائدہ بتایا۔ اس انداز سے انسان چلے گا نا تو یہ باپ بیٹا کم اور دو دوست زیادہ ہوں گے، اور دوستوں میں تو پھر چلتا ہے، اس انداز سے معاملہ چلتا ہے۔ اس وجہ سے ان چیزوں کا خیال رکھنا چاہیے۔ اور چھٹے نمبر پہ اصول جو والدین کو اپنے اولاد کے ساتھ کرنا چاہیے، واقعات سنانے چاہیے، اور واقعات بھی ایسے گھسے پٹے نہیں۔ کون سے واقعات سنانے چاہیے؟ وہ جو اللہ رب العزت نے قرآن پاک میں ارشاد فرمایا، حضرت یوسف علیہ السلام، حضرت موسیٰ علیہ السلام، ابراہیم علیہ السلام، اسحاق علیہ السلام، یعقوب و یونس علیہ السلام، سلیمان علیہ السلام کے واقعات اللہ رب العزت نے ارشاد فرمایا۔ اس سے انسان واقعات سنائے، اس سے نتیجے نکالے، کتنے بہترین انداز سے معاملہ چلے گا۔ بلکہ اس پر حضرت پیر ذوالفقار احمد نقشبندی دامت برکاتہ میں ارشاد فرماتے ہیں کہ میرا بچہ سیف اللہ میرے قریب ہوا تو میں نے اسے واقعات سنائے جنت کے واقعات سنانے پر، تو مکمل واقعات جب سن لیے نا تو بچہ تھا میرا بچہ، تو اس پر کہنے لگا ابو جان جنت تو بڑی اچھی جگہ نہیں ہے، تو پھر وہاں پہ ہمیں نہیں جانا چاہیے، میرے دل کو تو کرتا ہے میں وہاں پہ جاؤں۔ اب چھوٹے بچے کے ذہن میں جب آ جائے گا کہ میں نے جنت پانی ہے، کیا کس بات پہ اس کے ذہن میں آیا؟ واقعات سنانے پر کہ جنت ایسی ہے، جنت میں یوں ہوگا، جنت ایسی ہے، جنت میں اللہ رب العزت یوں عطا معاملہ فرمائیں گے۔ اگر یہ انداز چلے گا نا، والدین کو چاہیے کہ اگر اپنی اولاد کو اچھا بنانا چاہتا ہے نا تو ان کو اچھا بنانے کے لیے یہ بات ضروری ہے کہ پہلے خود اچھے بنیں۔ جب یہ بنے ہوئے ہوں گے نا تو پہلے بننا پھر بنانا، بن جاؤ بنا لو گے۔ ایک بندہ ٹیچر ہے اگلے کو پڑھا لے گا، جب خود ہی علم نہیں ہے تو پھر اسے خود چاہیے کہ تم اسٹوڈنٹ بنو، اسے خود چاہیے کہ کسی تربیت گاہ میں جاؤ، پھر اس کے بعد معاملہ آگے چلانا۔ 7واں نمبر اصول، عملی طریقے سے سمجھانا۔ کسی بات کو انسان صرف منہ سے نہ کہے، عملی طریقے سے سمجھائے۔ نبی علیہ الصلوۃ والسلام سے یہ طریقہ بھی ثابت ہے۔ نبی علیہ الصلوۃ والسلام نماز پڑھنے لگے ہیں، صحابہ کو نماز کا طریقہ سمجھایا، دکھایا،
فرمایا سلو، اور صحابہ نماز پڑھا کرو۔ یا رسول اللہ کیسے؟ کما رأیتمونی اصلی، جس طرح تم مجھے نماز پڑھتا دیکھتے ہو۔ تو جو بات ہم منہ سے کہیں وہ بات ہم ان کو آنکھ سے دکھائیں۔ حدیث بتاتی ہے لیس الخبر کالمعائنہ، کہ ایک ہے آنکھ کا دیکھا، ایک ہے کان کا سنا۔ آنکھ کا دیکھا زیادہ زبردست ہوتا ہے ایز کمپیئر ٹو کان کے سنے سے۔ میں اس کی آپ کو سائیکولوجیکلی ایک مثال دے دوں نا۔ یہاں پہ ہم میں سے ہر ایک بندہ بیٹھا ہے، اگر میں بات کروں کہ ایک جسم کٹا ہوا ہے انسان کا اور رگیں نکلی ہوئی ہیں اور گوشت پھیلا ہوا ہے، تو 5 منٹ کے بعد آپ اپنے دماغ سے یہ بات بھول جاؤ گے، عشاء کی روٹی کھانا آسان ہوگا۔ لیکن اگر یہ اپنی آنکھوں سے دیکھ لیں تو 4 دن انسان سے کھانا نہ کھایا جائے، یار ایک منظر دیکھ کے آیا ہوں۔ تو آنکھ کا دیکھا مضبوط ہوتا ہے۔ اس وجہ سے نبی صلی اللہ علیہ وسلم آنکھوں دیکھا معاملہ بتا کر پھر اس کے بعد اپنی عملی معاملے پر لے کر آتے تھے۔ اس کی ایک مثال نبی صلی اللہ علیہ وسلم میں فضائل اعمال میں یہ ہم حدیث سن چکے ہیں، اس سے نکلنے والے کیا فوائد ہیں یہ آج میں آپ کو بتاتا ہوں۔ حدیث پاک ہے نا، ایک صحابی رسول ساتھ کھڑے ہیں، نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے درخت کی ٹہنی لی، اسے پکڑا اور ہلایا اور پتے جھڑ گئے۔ نبی علیہ السلام نے پوچھا اے صحابی کیا ہوا؟ یا اصلا آپ نے پکڑ کے ہلایا ہے، پتے جھڑے ہیں۔ کہا تمہاری آنکھوں نے یہ بات دیکھی ہے کہ یہ ہلانے پر شاخ پہ جو پتے تھے وہ جدا ہو کر ہٹ گئے ہیں؟ یا اصلا جی ہاں میں نے دیکھ لیا۔ فرمایا جس طرح تم نے یہ بات دیکھی ہے میرے ہلانے پر شاخ سے پتے جدا، اسی طرح یہ بات تم ایمان لے کر آؤ اور سمجھ لو کہ جب کوئی مومن بندہ صحیح معنوں میں نماز پڑھتا ہے تو اللہ رب العزت اسی طرح اس کے نامہ اعمال سے گناہوں کو جھاڑ کے رکھ دیتے ہیں۔ سمجھ آ گئی بات؟ کسی نہ دیکھی، کسی نہ سمجھی ہوئی بات کو کسی دیکھی ہوئی، کسی سمجھی ہوئی بات کے ساتھ ٹچ کر کے سمجھانا، یہ طریقہ پیغمبری ہے صلی اللہ علیہ وسلم۔ اس پر بھی مثال لیجیے۔ آقا نے فرمایا او صحابہ مجھے ایک مثال سے بات تو بتاؤ۔ جی یا رسول اللہ، کہ ایک گھر کے سامنے کسی کی نہر ہو، پانی شفاف ہو، زبردست ہو، اعلیٰ ہو۔ جی یا رسول اللہ، اور وہ بندہ اس نہر میں 5 وقت غسل کرتا ہو، کیا تم یہ بتا سکتے ہو کہ اس کے جسم پہ ابھی میل ہوگی یا بالکل صاف ستھرا؟ یا رسول اللہ جسم تو بالکل صاف ستھرا ہو جائے گا۔ آقا نے فرمایا جس طرح صاف پانی میں دن میں اس نہر میں 5 مرتبہ غسل کرنے پر جسم پاک ہو جاتا ہے، اسی طرح 5 نمازیں پڑھنے پر اللہ رب العزت روحانیت کے جسم کو بھی پاک کر کے رکھ دیتے ہیں۔ یہ انداز جب چلائیں گے تو کافی زبردست طریقے کا معاملہ چلے گا۔ میں ایک دوست کو بتا رہا تھا اصال ثواب کا معاملہ، تو میں نے کہا کہ جب انسان کوئی بندہ نیک اعمال کرتا ہے، کسی کو ہدیہ، کسی کو ملک، کسی کو اصال ثواب کرنا چاہے تو کرا سکتا ہے، کر سکتا ہے۔ کہا یار یہ بات سمجھ نہیں آئی کہ کروں میں اور جائے اس کے پاس۔ میں نے کہا یار یہ بات سمجھنا تو بہت آسان ہے، میرے اکاؤنٹ میں پیسے ہوتے ہیں، ایک انٹر پہ کیا تمہارے اکاؤنٹ میں پیسے ٹرانسفر نہیں ہو سکتے؟ تو جس طرح دنیاوی معاملہ یہ ہے تو آخرت کا معاملہ ہے۔ میرے اکاؤنٹ سے دنیا دار بندہ میری اجازت سے دوسرے اکاؤنٹ میں پیسے ٹرانسفر کر سکتا ہے، تو اسی طرح میری اجازت پر اللہ رب العزت اگر چاہیں تو انشاءاللہ میرے اعمال کے اوپر جو ملنے والے ثواب ہیں وہ کسی اور کے نامہ اعمال میں داخل کر سکتے ہیں۔ یہ ایک انداز ہے، یہ ایک طریقہ کار ہے۔ اس چیز کو انسان جب لے گا نا، اللہ رب العزت اس کی دنیا بھی بنائیں گے، آخرت بھی سنواریں گے۔ یہ جو آج کل کی بچوں کی بکس کے اندر اے فار ایپل اور آگے ایپل بنا ہوتا ہے، یہ نظریہ آج کا نہیں 1400 سال پہلے رسول اللہ کا ہے، کہہ سکتے ہیں یہ۔ تو اس وجہ سے کیا خوبصورت ترتیب ہے۔ آگے 8واں نمبر اصول، والدین کو چاہیے اپنے اولاد کے ساتھ اگر وہ نیک مزاج ہے، نیک بننا چاہتا ہے تو تانے نہ دے۔ ایون آگے بات تو بڑا صوفی آ گیا ہے، بھائی وہ نیک بن رہا ہے نا، اس نے نیک بننے دو۔ ایسا نہ معاملہ ہو کہ بچپن میں وہ نیک بننا چاہتا ہے اور تم نہیں بنانا چاہتے، اور جب بڑا ہو جائے گا نا تم چاہو گے کہ وہ نیک بنے، اسے سمجھ آئے والدین کی، اور اس وقت وہ مست مزاج ہو چکا ہوگا۔ کیوں؟ جس وقت میں تربیت کرنے کا وقت تھا وہ تو تم نے کیا نہیں۔ تو یہ ایک معاملہ ہوتا ہے۔ مفتی زین العابدین رحمۃ اللہ علیہ کے پاس ایک بندہ روتا ہوا آیا، باپ ہے، بوڑھا ہے، نافرمان اولاد سے تنگ آ کے، حضرت جی جی کیا ہوا؟ میرا بچہ نافرمان ہے۔ کہا ایسے ہی ہوگا۔ کہا کیسے؟ کہا تم نے اسے اپنی جوانی میں رب کا نافرمان بنایا تو رب نے تمہارے بڑھاپے میں اس کو تمہارا نافرمان بنا دیا۔ یاد رکھنا، جو بندہ، جو بچہ، جو اولاد اللہ کی ہو جائے گی وہ تمہاری ہو جائے گی، اور اگر تم نے اسے اللہ والا نہ بنایا نا تو دیکھو عقل کہتی ہے کہ میں زوراور ہوں، میرا باپ کمزور ہے، میں کمانے والا ہوں، وہ ہڈیوں کا رس اس کا ختم ہو چکا ہے، میں کیوں دوں؟ عقل یہ کہتی ہے، لاجک یہ ہے۔ کون سی چیز مجبور کرتی ہے کہ والدین کے ساتھ ایسا اچھا عمل کرو؟ اللہ۔ اس وجہ سے
کہیں پہ اگر کال آ جائے نا کہ حضرت یہ ذرا بتائیں کہ کہاں پہ رشتہ کرنا چاہیے، تو میرا مشورہ یہ ہوتا ہے کہ اس جگہ انسان کو رشتہ کرنا چاہیے جو اللہ سے محبت کرنے والی ہے، کیونکہ جو اللہ سے محبت کرنے والی ہے اللہ اسے خامہ سے محبت کرنا سکھا دے گا، اور جو خامہ سے محبت کرنے والی ہے تو وہ ممکن ہے کہ وہ لالچ کی بنیاد پہ ہو، وہ حسن کی بنیاد پہ ہو، وہ مال کی بنیاد پہ ہو، آج عمر ڈھلی ہٹ گئی، پیسہ ختم تو نکل گئی، لیکن جو اللہ کے لیے ہوگی نا محبت وہ بڑھاپے تک کام آئے گی، اور جو اللہ سے محبت کرے گی اللہ سے مانگے گی، اور جو ہم سے محبت کرے گی ہم سے مانگے گی، ہم کتنا دے سکتے ہیں اور اللہ کتنا دے سکتا ہے۔ یہ چھوٹی چھوٹی باتیں ہوتی ہیں، یہ تربیت کا حصہ ہے۔ جب یہ انسان لے گا نا پھر اولاد کو دیکھیے کتنا بنتا ہے، کتنا معاملہ آسان ہوتا ہے۔ میں جب کالج کی لائف سے ہٹ چکا تھا، میری انجینئرنگ پوری ہو چکی تھی، تو اس وقت جب میں تبلیغ کی طرف رجحان کرنے لگا، اس وقت مجھے دو قسم کے، ایک والدین بڑے عجیب ملے اور ایک طرف اولاد بڑی عجیب ملی۔ ایک طرف اولاد تھی، چند ایک بچے، وہ مجھے آ کے کہنے لگے تمہارے بارے میں سننا ہے کہ تم مدرسے جانا چاہتے ہو، رو کے پیروں میں گر پڑے، ہمارے والدین کو بھی سکھا دو، ہمارے والدین کو بھی بتا دو کہ ہم بھی علم حاصل کرنا چاہتے ہیں، جاننا چاہتے ہیں قرآن میں اللہ نے کیا کہا ہے، میرے دل میں تڑپ ہے، میرے والدین کو آپ جا کے بتا دو، بدلے میں پیسے خیر مدرسے میں مجھے نہ بھیجنا، میں کوئی نہ کوئی اپنی مزدوری کر کے کھا لوں گا، اور میں خود اپنے کپڑے دھوں گا، اور کتنی تکلیف آئے گی میں خود سہ لوں گا، لیکن صرف میرے والدین میری خوشی سے اجازت دیتے۔ اور دوسری طرف والدین عجیب ملے ہیں جو آ کے کہنے لگے بیٹا تمہارے بارے میں سنا ہے کہ مدرسے جا رہے ہو، تو ہمارے بچے کو کہہ دو کہ یہ بھی ذرا مدرسے چلے جائیں، قسم خدا کی ہر مہینے پیسے بھیجیں گے، ہم اسے یہ کپڑے دھوئے گا نہیں، اسے خود دیں گے پیسے کہ تاکہ یہ کسی مزدور سے جا کے کپڑے دھلوائے، اعلیٰ قسم کا روز ہوٹل سے کھانا آئے گا، میرے بچے کو تیار کر دو۔ ایک طرف والدین تھے اور ایک طرف یہ، وہ جیسے اللہ کے بزرگ تھے نا، تو ایک طرف ایک دن بازار میں بیٹھے ہیں، کیا ہوا؟ کہا وہ لوگوں کی اللہ سے صلح کرا رہا ہے۔ دوسرے دن دیکھا تو قبرستان میں بیٹھا ہے، کہا ادھر کیوں بیٹھے ہو؟ کہا اب اللہ کے لوگوں سے صلح کرا رہا ہوں۔ تیسرے دن لوگوں نے کہا حضرت بازار میں گئے ہو اللہ سے صلح، لوگ اور قبرستان میں آئے ہو اللہ کی اب لوگوں سے صلح کرا رہے ہو، کیا نتیجہ نکلا؟ کہا جب بازار میں لوگوں کی اللہ سے صلح کرانے نکلا ہوں تو لوگ راضی نہیں ہیں اور اللہ راضی ہے، ایک بار سچے دل سے توبہ کر لو سارے گناہ معاف۔ اور دوسری طرف قبرستان میں آیا ہوں، اب بندے تو راضی ہیں اللہ راضی نہیں ہے۔ موقع زندگی میں ہے، موقع اس وقت ہے جب روح بھی ہے جسم بھی ہے، جدا ہو جائے گا پچھتاوے کے سوا کچھ نہیں ہوگا، اس لیے آج موقع ہے، سانس ہے تو چانس ہے، آج بنو، آج کا تھوڑا کل قیامت کے دن کروڑوں سبحان اللہ سے زیادہ ہے، کیونکہ کل قیامت کے دن ہم عبادت کریں گے، اسے کہیں گے عبادت تلذذی، لذت کی خاطر کریں گے، کوئی ثواب نہیں ہوگا۔ اور آج تھوڑا سا ایک چھوٹا سا سجدہ ہے نا، اس پہ کھربوں سال کی عبادت سے بڑھ کے ثواب مل سکتا ہے اگر اللہ چاہے تو اس لیے موقع پہ بات تو والدین کو اس انداز سے ہونا چاہیے۔ بچوں میں برابری، نام اصول یہ ہے کہ بچوں میں برابری ہونی چاہیے۔ برابری کا کیا مطلب ہے؟ ایک بچے کو ہم نے زیادہ پیسے دے دیے، دوسرے کو کم، احساس کمتری کا شکار ہوتا ہے بچہ، کیا میں باپ کا بیٹا نہیں ہوں؟ کیا میرا پیٹ خالی نہیں ہوتا؟ کیا یہ انداز نہیں ہے؟ تو اسے دیا جا رہا ہے مجھے نہیں دیا جا رہا۔ برابری کرنی چاہیے، برابری کا انداز رکھنا چاہیے، اور جب انسان برابری کرتا ہے تو پھر بچوں میں آپس میں بھی پیار پیدا ہوتا ہے، کیوں کہ میرے حقوق یہ نہیں کھا رہا اور میں اس کے نہیں کھا رہا، اور اوپر سے باپ برابر کی نگاہ رکھے ہوئے ہیں۔ یہ چھوٹی چھوٹی باتیں ہیں، انسان اسے زندگی میں لے کر آئے گا، کتنی زندگی اعلیٰ بنے گی۔ آخری 10واں اصول وہ یہ ہے کہ سنت کا اہتمام کرانا چاہیے۔ بچے کو کہنا چاہیے کہ بیٹا یہ سنت ہے، بیٹا یہ سنت ہے، اور سنت کی محبت بچے میں اجاگر کرنے کا کیا خوبصورت طریقہ ہے۔ نبی علیہ السلام کی محبت، شخص کی محبت بیٹھے گی، شخص کے کام کی محبت بآسانی بیٹھ جائے گی۔ نبی علیہ السلام کے دل میں محبت بیٹھ گئی تو اب آگے یہ کہنا کہ بیٹا یوں کر لو کہ ایسے تمہارے اس شخص نے جس سے تم سینے میں محبت چھپائے بیٹھے ہو انہوں نے بھی ایسے کیا، بات کرنا معاملہ آسان ہو جائے گا۔ تو یہ چھوٹے چھوٹے طریقے ہیں۔ حضرت پیر ذوالفقار احمد نقشبندی دامت برکاتہم ارشاد فرماتے ہیں مغرب کی دنیا میں کئی مرتبہ جانا ہوا تو اتنے عجیب کارگزاریاں، کوئی کہتا ہے کہ آئی سا سم لائٹ آن یور فیس، میں آپ کا چہرہ نورانی دیکھتا ہوں۔ اب بھائی میری یہاں پہ داڑھی ہے اور وہ بھی سفید، یہاں پہ پگڑی ہے، ہاتھ میں عصا ہے، آنکھ میں سرما ہے، خوبصورت خوشبو لگی ہوئی ہے، ٹخنوں سے اوپر شلوار ہے، اگلے مڑ مڑ کے دیکھتے ہیں۔ سنت کی چاشنی ہے، سنت کی چاشنی ہے۔ اور کوئی پکڑ کے بٹھا دیتا ہے حضرت ذرا تھوڑی دیر بیٹھو، تمہارا احسان ہوگا مجھ پہ، میں صرف تھوڑی دیر تمہیں دیکھنا چاہتا ہوں، اور میں تمہیں دیکھ کر، پیر صاحب نے ایک کو کہا کہ کیوں دیکھنا چاہتے ہو؟ کہا حضرت تمہیں دیکھ کر سکون حاصل ہوتا ہے۔ مجھے بتاؤ ایک کافر
ایمان نہیں ہے، صرف ایک شخص کو دیکھنے پر اسے سکون حاصل ہوتا ہے جس کو دیکھا جا رہا ہے اس کے اندر سنت کا کتنا سکون اور نور ہوگا، نہیں ہوگا۔ تو یہ بچوں کے اندر اہتمام کا ڈالنا ضروری ہے۔ اور اگلا، روک ٹوک۔ ہر وقت بچے کو روک ٹوک نہیں کرنی چاہیے، ایویں بندہ صوفی بڑھ کے کھڑا ہے کہ ڈنڈا چاہ کے کھڑا، ایویں نہیں کرنا، شریعت کے خلاف ہے، ایسا انداز نہیں ہونا چاہیے۔ بچہ تنگ ہو جائے گا، بچہ کہے گا یار اے بھی نہ کرو، اے بھی نہ کرو، اے بھی نہ کرو، تو کرو کیا؟ جس کام سے بچے کو روکنا ہو نا، میں آپ کو ایک اچھا طریقہ بتاتا ہوں۔ جس کام سے بچے کو روکنا ہے اس کام سے روکو نہیں، اس کے بدلے میں جو دوسرا کام آپ انہیں دینا چاہتے ہو وہ دے دو۔ اس پر مثال، حضرت پیر ذوالفقار احمد نقشبندی دامت برکاتہ ارشاد فرماتے ہیں، کمرے میں بچے کھیل رہے تھے تو ہماری گھر کی عورت آئی اور آ کر کہا کہ بچوں نہ کھیلو یہاں پہ، میں صفائی کر رہا ہوں۔ پیر صاحب نے کہا بیٹا ایسے نہ کرو۔ حضرت جی کیسے کہیں، ذرا آپ سکھا دیجیے طریقہ۔ فرمایا تمہارا مقصد یہ نہیں ہے کہ بچہ نہ کھیلے، بلکہ مقصد یہ ہے کہ یہاں پہ نہ کھیلے جو مجھے تکلیف ہو رہی ہے، تو کہیں پہ تو تم بھی راضی ہونا کہ کھیلے، جی ہاں، تو یوں کہو بیٹا باہر جا کے کھیلو، یوں نہ کہو کہ بچہ نہ کھیلو۔ تو کسی چیز سے روکنا اور نعم البدل، بدلے میں کچھ دینا۔ تو جب کوئی بچے کو کوئی چیز ہم روک رہے ہیں تو بدلے میں کچھ دے بھی صحیح۔ اس پر میں قرآن پاک کی آپ کے سامنے، قرآن پاک پہلا پارہ سورۃ البقرہ، اس کی ایک مثال پیش کرتا ہوں۔ قرآن پاک میں اللہ رب العزت نے ارشاد فرمایا، یا ایھا الذین آمنوا، اے ایمان والو، لا تقولوا راعنا، تم لفظ راعنا نہ کہا کرو۔ اس کا پس منظر کیا ہے، تھوڑی لمبی بات ہو جائے گی، بس اسی پہ اکتفا کرتے ہیں کہ یہ جو لفظ راعنا ہے نا، یہ نہ کہا کرو۔ ٹھیک ہے جی، اللہ رب العزت نے ایک لفظ سے روک دیا ہے، تو یا اللہ پھر کیا کریں؟ کیا کہیں؟ وقولو، اور کہو انظرنا، لفظ انظرنا کہہ دیا کرو۔ تو ایک لفظ سے اللہ رب العزت نے جہاں پہ رکاوٹ ڈالی ہے، کہا ہے کہ ایسے نہ کرو، تو بدلے میں کچھ دیا بھی ہے کہ یہ کرو۔ تو اس لیے جہاں پہ روکا جائے تو وہاں پہ دیا بھی جائے، تاکہ بچے کا ہارٹ وہ تکلیف میں نہ آئے، وہ یہ نہ آئے کہ پیو سر ہر شاید ہوتے روکی کھڑے۔ یہ اگر زندگی کے اندر بچے کے اصول آ جائیں، والدین کے ذریعے سے زندگی بنے گی، اور زندگی کا بننا آخرت کا بننا ہے، یہ بات یاد رکھیے گا۔ دنیا اعلیٰ آخرت اعلیٰ۔ قرآن نے مومن کا مزاج بتایا نا جس طرح کہ ربنا آتنا فی الدنیا حسنہ وفی الآخرۃ حسنہ، اے اللہ مومن کا مزاج یہ ہے کہ وہ آخرت بھی بھلی مانگتا ہے، دنیا بھی اعلیٰ مانگتا ہے، اور مومن کی دنیا کا اعلیٰ ہونے کا مطلب یہ ہے کہ اس کی آخرت بھی اعلیٰ ہوگی۔ اس انداز سے معاملے کو چلایا جائے، اللہ رب العزت اس سے راضی ہوں گے، اللہ رب العزت عافیت اور سہولت عطا فرمائیں گے۔ بات تھوڑی سی آگے چلا لیں یا یہاں پہ روک دیں؟ جو کہتے ہیں کہ چلائیں، نماز 8:15 ہے، تھوڑی سی آگے بات چلا لیں یا روک دیں؟ آپ کی رائے پہ چلتے ہیں، چلا لیں، ٹھیک ہے۔ آگے بات، میں نے اب تک کی بات کا جو آپ کے سامنے خلاصہ رکھا ہے وہ یہ ہے کہ ہم نے بچوں کے ساتھ کس انداز سے رہنا ہے، کون سے سنہرے اصول ہیں۔ اب تھوڑی سی بات ہے، وہ ہے ایمانی تربیت۔ اب ہر ایک لحاظ سے الگ الگ تربیت بھی ہوتی ہے، یہ اوور آل ہے۔ ہر ایک باپ کو ہر ایک بچے کے ساتھ ایسا کرنا چاہیے، ہر ایک ماں کو اپنی اولاد کے ساتھ ایسا کرنا چاہیے۔ اب چند ایک اصول ایسے ہیں کہ اگر یہ چیز پانا چاہتے ہو تو یہ چیز کرو، ٹرم اور کنڈیشن بیٹ، وہ ہے ایمانی تربیت۔ بچے میں ایمانی تربیت لانے کے لیے والدین کو کیا کرنا چاہیے؟ تو اس میں سب سے پہلی بات جو میں 2 مرتبہ کہہ بھی چکا ہوں، دوبارہ تیسری مرتبہ آپ کے لیے ریپیٹڈ، وہ یہ ہے ایمان بچے کے سینے میں لانے کے لیے، بچے کو ایماندار بنانے کے لیے والدین کا ایماندار ہونا ضروری ہے، وگرنہ وہ باپ کیسے اپنی اولاد کو 20 روپے دے سکتے ہیں جس کا خود جیب خالی ہو؟ جس طرح مال میں تم اس کو وہ نہیں دے سکتے جو تمہارے پاس نہیں، تو اسی طرح تربیت میں وہ حصہ جو تمہارے پاس نہیں ہے وہ اگلے کو کیسے دے سکتے؟ میں ایک باپ کو دیکھ رہا ہوں، اپنے بیٹے کو 100 روپے دے کر کہہ رہے بیٹا جاؤ اسے کھلا کرا کے لاؤ۔ یہ میری آنکھوں کے دیکھے کانوں سے سنے الفاظ ہیں۔ بچہ اگر کھلا کراوان اور بھول کے 100 دے ہوئے تو جیب بچ پاوے چاہ 90 ہوئے تو گاٹا پکڑے۔ مجھے بتاؤ یہ ایمانی تربیت ہے؟ یہ میرے کان سننے والے ہیں، یہ تربیت ہو رہی ہے؟ بچے کو کیا چوری پہ تم آمادہ نہیں کر رہے؟ اگر آج تم کسی کے 10 روپے کھانے کو اس کو ترغیب دے رہے ہو نا، کل کو وہ لاکھ بھی کھائے گا، کل کو پولیس پہ تمہارے دروازے پہ آئے گی، پھر یہی باپ ہوگا تھانے میں جائے گا، بھائی سارے پوتر تو سارے نہ کوئی تعلق کو نہیں، اگر اندے نہ کچھ کیا تو اوندا لین دین دا وہ ذمہ دار۔ کتنے باپوں کو ایسے دیکھا ہے؟ ہماری جب چاہت ہوتی ہے نا کہ بچے کی اب تربیت کریں، اس وقت وہ بگڑ چکا ہوتا ہے۔
تربیت کا اصول کب سے ہے؟ میں نے ایک بندے کو کہا، میں نے کہا یار ہمارے تربیت اولاد کورس میں آنا، کہا حال ہے تو شادی نہیں تھی۔ میں نے کہا بیٹا کام پہلے سیکھا جاتا ہے پھر کیا جاتا ہے، پہلے سیکھو پھر کرو۔ یہ بات شادی نہیں ہوئی، سیکھ کر کیا جاتا ہے، کر کے نہیں سیکھا جاتا۔ اور تربیت کا معیار کب سے ہے میری نظر میں آپ کو بتاؤں تو میاں بیوی جب ہم بستری کرتے ہیں نا، اور جب ڈسچارج ہو کر مرد کا پانی عورت میں منتقل ہو رہا ہوتا ہے، اس وقت بچے کی تربیت میری نگاہ میں شروع ہو جاتی ہے۔ میں آپ کو اس پر حدیث سناؤں، جب یہ عین وقت ہوتا ہے جب پانی منتقل ہو رہا ہوتا ہے، اس وقت آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے مرد کو دعا بتائی ہے کہ اللہم لا تجعل للشیطان فیما رزقتنی نصیبا، اے اللہ جو مجھے تو نے اولاد عطا کرنی ہے اس میں شیطانی اثر کبھی نہ ڈالنا۔ یہ تربیت کا پہلا قدم ہے، تربیت کا پہلا قدم ہے۔ یہ دعا کر رہے ہیں، اولاد ابھی صحیح بنی نہیں، اب دنیا میں آئی نہیں، شیطانی اثر سے اللہ بچائے گا۔ کیوں؟ رسول اللہ کی دعا ہے، کرامت تو ہوگی ہی ہوگی۔ یہ وقت ہے صحیح معنوں میں، بچہ 10 12 سال کا ہو چکا ہوتا ہے، اور ماں کہیں پہ اگر بچے کی تربیت کے لیے اچھا کام کرے تو حال چھوڑ دے، بال ہے حال تبال ہے۔ اور بھائی یہی تو تربیت کا موقع ہے، بچہ ہے، خود کہہ رہے ہو بچہ ہے، تبھی تو تربیت کرو۔ بڑا سنتا ہے، بڑا تو منواتا ہے، بڑا سنواتا ہے۔ یہ اس کا اب موقع ہے، کمزور بھی ہے، تم طاقتور بھی ہو، نالاں بھی ہے، پیسہ بھی کچھ نہیں ہے، تمہاری تربیت پہ موقوف ہے، تمہارے کھلانے پہ موقوف ہے، تمہاری سنے گا بھی صحیح۔ سائیکولوجیکلی یہ معاملہ ہے، اس وجہ سے اس چیز کو لینا چاہیے۔ سب سے پہلے ایمانی تربیت کے لیے بچے کو احساس دلانا چاہیے بیٹا اللہ تمہارے ساتھ ہے، تم جہاں کہیں اللہ تمہارے ساتھ، قرآن کہتا ہے وَهُوَ مَعَكُمْ، اللہ ہر اس جگہ تمہارے ساتھ ہے جہاں جہاں تم ہو۔ اس کی مثال دنیاوی طور پہ آپ یہ دیکھ لیں نا، جہاں پہ کیمرہ ہوتا ہے نا اور پوچھ گچھ ہوتی ہے، وہاں پہ مزدور سیدھا ہوتا ہے، ٹکا کے کام کرتا ہے۔ کیوں؟ بھائی پوچھ گچھ ہونی، کوئی دیکھ رہا ہے۔ تو جب بچے میں یہ احساس پیدا ہو جائے گا کہ اللہ رب العزت ساتھ ہے، نہیں کرے گا چوری۔ باپ نہ بھی ہو تو دو دمری نہیں کرے گا۔ کیوں؟ بھائی باپ نہیں دیکھ رہا، باپ کا خالق تو دیکھ رہا ہے۔ وجہ سے حضرت عمر کا زمانہ تھا، رات کو گشت کر رہے ہیں، ایک دیوار کے قریب کان لگا کے سنا، ماں کہہ رہی ہے بیٹا دودھ میں پانی ملا لو۔ امی جان نہیں، عمر کا زمانہ ہے اور ایسا معاملہ نہیں کرتے۔ کہا عمر تو اپنی جگہ پہ ہے، عمر کہاں دیکھ رہا ہے؟ تو بیٹی نے کہا عمر نہیں دیکھ رہا، عمر کا اللہ تو دیکھ رہا ہے۔ صحیح ہے۔ تو اور دوسری بات یہ ہے کہ ذہن میں یہ نہ ہے کہ حضرت عمر نے کسی کے گھر کے اندر جا کے کیوں وہ بات سنی، امیر المؤمنین تھے، ان کو اتنا حق حاصل تھا تربیت کے لیے۔ صحیح ہے۔ تو یہ ایک ترتیب ہوتی ہے۔ تو یہ والا معاملہ اگر بچے کے احساس میں ڈالا جائے نا کہ تمہیں اللہ دیکھ رہا ہے، کوئی دیکھے نہ دیکھے اللہ دیکھ رہا ہے، تو معاملہ آگے بنے گا۔ صحابہ کی اگر ہم ان بچوں کے ساتھ ایمانی تربیت کا معاملہ دیکھیں تو زبردست انداز تھا۔ ایک بچے حضرت حارث سے نبی علیہ الصلوۃ والسلام، اب دیکھیے صحیح، بچے کو کسی توجہ میں لانے کے لیے ڈائریکٹ سوال کیا، یہ نہیں کیا، یہ نہیں فرمایا کہ تم ایسے کرو، فرمایا کیف اصبحت، کہ اے حارث تم نے یہ صبح کیسے کی، کس عالم اور کس حالت میں کیا؟ تو انہوں نے کہا یا رسول اللہ میں نے اس حال میں صبح کیا ہے کہ میں مومن ہوں اور مومن حق ہوں۔ نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا ہر ایک چیز کی علامت ہوتی ہے، ہر ایک چیز کی دلیل اور اسٹیٹمنٹ ہوتی ہے، تمہاری کیا اسٹیٹمنٹ ہے؟ کیسے؟ ذرا ثابت کرو۔ انہوں نے کہا، عرض کیا یا رسول اللہ صبح میں اٹھتا ہوں میں جنت اور جہنم کو گویا اپنے آنکھوں کے منظر کے سامنے پاتا ہوں، جب سوتا ہوں یوں لگ رہا ہوتا ہے جیسے سوں گا اور اللہ کو جان دے دوں گا، مر جاؤں گا۔ تو یہ میرے ایماندار ہونے کی دلیل ہے، یعنی ہر وقت میں آخرت کو ذہن میں لیے ہوا ہوں۔ کیا خوبصورت تربیت ہے، اس کے منہ سے الفاظ نکلوائے جا رہے ہیں۔ حالانکہ یہ بات نبی علیہ الصلوۃ والسلام ارشاد فرماتے صبح یوں کرو کہ تم جنت جہنم کو دیکھ رہے ہو، نہیں، نبی علیہ السلام نے ان کے منہ سے نکلوائے۔ یہ انداز ہونا چاہیے۔ تو اگر یہ چیز ہو جائے گی تو پھر اس بچے کی جو تربیت ہے ایمانی تربیت وہ آسان ہو جائے گی۔ اور سب سے پہلے اللہ کا نام سکھایا جائے۔ جب ذہن میں بیٹھ گیا کہ اللہ ساتھ ہے، جو ذہن میں بیٹھ گیا وہی باہر نکلتا ہے۔ وہ جیسے ایک بندہ ریڑھی والا ہے، آلو بیچ رہا ہے اور ہر وقت وہی نعرے لگا رہا ہے۔ میں نے ایک کتاب میں پڑھا کہ وہ بندہ مر رہا تھا، کسی اللہ والے نے کہا کہ لا الہ الا اللہ پڑھ لو، کہتا ہے آلو ڈار پہ کلو۔ کیوں؟ جو ذہن میں ہے، جو دل میں ہے وہی نکلے گا۔ یہاں پہ بھی وہی ہے، جو ذہن میں ہے وہی باہر نکلے گا۔ اب بچے کے دل میں اللہ تو باہر کیا نکلے گا؟ اللہ ہی اللہ۔ کتنے ایسے اللہ والے ہیں، میرے خود کے مدرسے میں ایسے رات کو سوتے تھے اللہ اللہ کی ضربیں لگاتے تھے، یہ کان گواہ ہیں۔ کیوں؟ وہ دن میں اللہ والی زندگی ہے تو رات میں اللہ والی زندگی کا اظہار۔ ہمارے ڈیرہ اسماعیل خان میں ایک مدرسے کے طالب علم ہیں اور حافظ بھی ہیں، ان کا آپریشن ہوا۔ آپریشن ہونے کے بعد جب وہ نشہ ٹوٹتا ہے تو ہر ایک بندہ اپنی اپنی باتیں تو کرتا ہے نا، کوئی گالیاں دیتا ہے، کوئی بدتمیزانہ لہجہ، کوئی کیا۔ تو وہ حافظ قرآن آدھا پارہ اس نشے کی حالت میں جب ٹوٹ رہا تھا پڑھ چکا تھا۔
ڈاکٹر حیران بھائی جو اندر ہے وہ باہر نکلتا ہے، اس لیے اندر تربیت کرو، اندر کچھ ڈالو تاکہ باہر اچھا نکلے۔ یہ جب ایک بچہ ہے اچھے سے کسی کے ساتھ بولتا ہے نا، یہ چھوٹی سی بات نہیں ہے، یہ بہت بڑا اندر کی چٹان ہے جس کا تھوڑا سا حصہ تمہیں باہر دکھ رہا ہے تربیت کے طور پہ۔ اندر بناؤ، زبان وہ بولتی ہے جو جی چاہتا ہے، جو دل کہتا ہے، اس لیے دل بناؤ، زبان بن جائے گی۔ اصول پہ ہاتھ رکھو، نقطے پہ آؤ، اگر وہ بنا بن گئے، وہ بگڑا سب کچھ بگڑ۔ بلکہ حدیث پاک میں آتا ہے، میں کیا بتاؤں، آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے کیا فرمایا، اسی جسموں کے ہمیشہ جسم کے تمام حصے ایک طرف اور دل کا حصہ ایک طرف، فرمایا او لوگو تمہارے جسم کے اندر ایک لوتھڑا ہے، اگر وہ سیدھا تو تمہارا پورا جسم سیدھا، وہ خراب تو سارے تم بگڑ اور خراب جاؤ گے۔ اصلا وہ کون سا؟ دل، یہ بگڑا تم بگڑ، یہ صحیح ہوا تم صحیح۔